تو پوچھا گیا یہ کٹا ہوا درود کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا جس میں مجھ پر درود پڑا جائے پر میری آل پر نہ پڑا جائے، تو فرمایا وہ کٹا ہوا درود ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس پر جب درود پڑا جائے تو آپ کے آل و اصحاب کا ضرور ذکر کیا کریں۔ اس کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بہت زیادہ مسرت پہنچتی ہے، اور جب حضور خوش ہو جائیں تو امتی کی بگڑی بن جاتی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے جو میں نے مشہور قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ پاک اس کی ابتدائی آیت سورۃ الکوثر شریف سے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، فرمایا بے شک ہم نے آپ کو عطا کر دیا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ فصلی لربک وانحر، آپ نماز پڑھا کریں اور اپنے رب کی بارگاہ میں قربانی کیا کریں۔ دو چیزوں کا یہاں پر حکم ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد ان شانئک ھو الابتر، فرمایا ہم نے آپ کے دشمنوں کو بے نام و نشان کر دیا ہے، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اس سورہ پاک کا اگر آپ شان نزول اٹھا کے دیکھیں، بہت ساری روایات جہاں پر موجود ہیں، وہاں پر جو سب سے زیادہ اکثر مفسرین نے بیان کی وہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی اولاد پاک میں سے بالخصوص آپ کے جو بیٹے تھے وہ جب دنیا میں جلوہ گری فرماتے تو چند ماہ دنیا میں حیات رہتے، اس کے بعد پردہ فرما جاتے تھے۔ کافروں کے ذہن میں یہ تھا کہ اولاد اور نسل کا سلسلہ ہمیشہ بیٹوں سے چلتا ہے، یہ جو مسلمانوں کا نبی ہے اس نے آ کر ایک انقلاب تو پیدا کر دیا، لیکن یہ زیادہ دیر تک سلسلہ چلے گا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بیٹے بڑے ہو نہیں رہے، نسل بیٹوں سے چلے گی نہیں، تو یہ سلسلہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ ان کے ذہن میں یہ تھا، اور ان میں سے کئی بد نصیب اور بد خصلت ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہ بات سریعان کہنا شروع کر دی کہ یہ جو نبی ہے یہ مقطوع نسل ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ جن کی نسل آگے نہیں چل سکے گی، اب تر اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے قلب اطہر و انور پر یہ بات گراں گزری جب آپ نے سنا۔ اللہ رب العزت نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا ہے۔ اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ کافروں نے کہا کہ ان کی نسل نہیں چل رہی، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا ہے۔ اب یہ دو باتیں سمجھنے والی ہیں۔ اب یہ جو خیر کثیر عطا کیا جانا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک آواز کریں گے جی؟ بالکل ایک آواز کر دیں، تھوڑی سی بھی دوسری آواز نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ خیر کثیر عطا کیا جانا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کے ساتھ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو لفظ کوثر ہے نا، اس کے بہت سارے معانی اگر آپ تفاسیر کا مطالعہ کریں تو علماء نے امام رازی کو اگر پڑھ کے دیکھیں تو قریباً 30 کے قریب معانی بیان کیے گئے ہیں اس لفظ کوثر کے، جس سے مراد قرآن بھی ہے، آیات بھی ہیں، سورتیں بھی ہیں، حضور کے معجزے بھی ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی اولاد پاک بھی ہے، اور بالخصوص اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں، اور شہزادیوں میں سے سیدہ کائنات کے جن سے نسل پاک نے قیامت تک کے لیے جاری و ساری رہنا ہے، یہ مراد ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کی نسل پاک کو وہ برکت عطا فرمائی ہے کہ دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا، آپ کا نام بھی باقی رہے گا، آپ کا نشان بھی باقی رہے گا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہاں پر حوض کوثر بھی مراد ہے، جنت بھی مراد ہے، شفاعت بھی مراد ہے، بہت سارے معانی لفظ کوثر کے بیان کیے گئے۔ بلکہ اگر آپ تفہیم القرآن کو پڑھ کے دیکھیں نا تو اس کے اندر یہ مودودی یہ بڑا نقد وارد کرنے والا، اور بالخصوص اس کی تفسیر کے اندر بزرگوں کے خلاف بڑا عجیب و غریب نظریہ پیش کیا گیا۔ بندے کے اندر جو ہو وہی باہر نکلتا ہے نا، اس نے بڑے عجیب نظریات پیش کیے ہوئے ہیں بزرگوں کے بارے میں۔ یہ بندہ کہ بڑا تنقیدی ذہن کے ساتھ یہ تحریر کرتا تھا کسی بھی معاملے کو، بس اوقات لوگ اس کے متاثر ہیں جن کا ذہن ہی ایسا ہوگا تو وہ بیچارے کیا کر سکیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جدہ دی کھوتی تے اسے جگہ تے آ کے کھلوتی، وہ ادھر دی جگہ تے آ کے کھلو رہتے ہیں۔ دماغ ایسا ہوتا ہے نا، عشق و محبت سے خالی ہوتا ہے نا۔ توجہ ہے کہ فرنٹ سیٹوں والے ذرا دھیان رکھیں گے میری بات پر۔
اس نے بھی جب لفظ کوثر کا ترجمہ اور تفسیر کرنا چاہی نا تو پتہ اس نے کیا لکھا ہے تفہیم القرآن کے اندر؟ کہتا ہے جی میں نے بڑی ڈکشنریاں دیکھی، فارسی کی، اردو کی، عربی کی، انگلش کی، جتنی میرے سامنے تھی میں نے دیکھی کہ لفظ کوثر کا مجھے ترجمہ مل گیا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ کہتا ہے جی میں اس کے حقیقی معنی تک نہیں پہنچ سکا، بس یہی جو علماء سب نے لکھا ہے کہ خیر کثیر اب کیا ہے؟ کہتا ہے وہ دینے والا خدا جانے یا لینے والا مصطفیٰ جانے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو لفظ کوثر؟ تو میں نے کہا کاش کہ یہاں پر امام محمد رضا کے ٹکڑے کھائے ہوتے تو آگے لکھ دیتا کہ یہ نبی پاک کو دیا جانے والا ایک مقام ہے، ایک لفظ ہے، ایک عہدہ ہے، لفظ کوثر۔ جب اس لفظ جیسا لفظ کوئی نہیں تو میرے حبیب جیسا دوسرا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن انہوں نے بیچاروں نے پانی نہیں پیا، ان کو کیا پتا کہ ہم نے یہ کیسے آگے جملے لکھنے ہیں۔ یہی ان میں اور ہم میں فرق پایا جاتا ہے۔ تو یہ جو لفظ کوثر ہے اس کا حقیقی ترجمہ یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ؟ علماء نے فرمایا خیر کثیر، بس۔ اور اس کے جو منفرد معانی تھے وہ چند کی طرف میں نے اشارہ کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے کمالات، معجزات، قرآن، آیات، شفاعت، حوض کوثر، ہر چیز کی طرف اشارہ ہے، لیکن ان میں سے ایک اشارہ آپ کی اولاد پاک کی طرف بھی ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو ایسی خیر عطا کی ہے، کیونکہ جو خیر ہوتا ہے نا، خیر، یہ خیر آگے ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے، یاد رکھ لیجیے، خیر آگے ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے، اس میں بقا ہوتی ہے۔ تو یہ جو فرمایا محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا محبوب آپ کی ہر چیز میں خیر ہے، آپ کا قرآن ہے تو خیر والا باقی رہے گا، آپ کے صحابہ ہیں تو خیر والے ذکر باقی رہے گا، آپ کی اہل بیت ہے تو خیر والی باقی رہے گی، آپ کا مکہ ہے تو خیر والا باقی رہے گا، آپ کا مدینہ ہے تو خیر والا باقی رہے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو خیر ہے نا، خیر، اس خیر کا معنی ہوتا ہے آگے ٹرانسفر، اس کا پھیلاؤ ہوتا ہے۔ اس واسطے فرمایا ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا لفظ کوثر کے ساتھ۔ اور پھر صرف کوثر نہیں ہے، الکوثر کوئی خاص چیز ہے۔ یہ علماء سمجھتے ہیں کہ کوئی خاص چیز ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں خاص سب چیزیں حضور کی خاص ہیں، پر سیدہ بہت ہی خاص ہے۔ آواز کمزوروں والی ہے، آپ بہت ہی خاص ہیں، پر حضور کی اولاد بڑی ہی خاص ہے۔ ٹھیک ہے، اس پر میں بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ تو یہ اس آیت طیبہ کے اندر ارشاد فرمایا گیا، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ آپ نے نماز پڑھنی ہے اور قربانی دینی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا اب نبی کو حکم نماز پڑھیں، امتی کیوں نہ پڑھے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ کئی کہتے ہیں نماز چھڈو، نماز پڑھنا مولویوں کا کام ہے۔ میں آخیا تو سکھ ہے؟ اب اتنی بات تو میرا پوچھنا حق بنتا ہے نا۔ وہ نہیں نا جڑے پڑھ دے، یہ حضرت شاہ صاحب بیٹھے ہیں جو طریقت کی لائن میں ہیں، یہ سب سمجھتے ہیں بھائی آج کل کے جو ڈبے پیر ہیں نا، انہوں نے بڑا شرمندہ کیا ہوا ہے، نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں اسی ہر ویلے ہی نماز چنے۔ میں کہا تھوڑا باہر نکل کے کوئی سارے نال گل بھی کرنا، تو کیڑی نماز دے وچ ہے؟ آخر جی نہیں جی تسی پڑھ دیو تے میں قائم کردا ہوں نا۔ حالانکہ یہ بھی ایک ڈرامہ ہے اور دھوکہ ہے جو قوم کو دیا جاتا ہے کہ پڑھنا اور ہے اور قائم کرنا اور ہے۔ حقیقت یہ ہے پڑھنا قائم کرنا یہ مترادف المعنی ہے۔ ٹھیک ہے، پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس کی الفاظ یاد کر لے، رکعتیں یاد کر لے، ٹائم یاد کر لے، اور قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے اور پکی عادت کے ساتھ پڑھے۔ ٹھیک، قائم قیام سے ہے مطلب عادت ایسی ہو نہ چھوٹے، ایک اس کا یہ معنی ہے۔ اور ایک اس کا یہ معنی ہے نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے تو جو صحت مند ہو اور مقیم ہو وہ جب اذان سنے تو مسجد میں آ کر سید العقیدہ امام کے پیچھے فرض کی جماعت پڑھے، اور پہلی سنتیں اور بعد والی سنتیں وہ گھر میں پڑھے تو بہتر، مسجد میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ ہے نماز پڑھنے کا مطلب، سمجھ آ رہی ہے؟ اور قائم کرنے کا مطلب یہ ہے، صوفیاء کہتے ہیں قائم کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے نا تو اس نماز کا اثر تمہارے اوپر ہونا چاہیے۔ باہر نکل کے نہ کسی کی جتی چکنی ہے، نہ گال کرنی ہے، نہ ملاوٹ کرنی ہے، نہ دھوکہ دینا ہے، پر مسیح لئیے تو قائم باہر کر۔ آواز کمزوروں والی ہے یار، بول لو، خیر ہے، کچھ نہیں کہنا میں تو۔ یہ قائم کرنے کا مطلب ہے بھائی، پہلا یہ ہے کہ عادت پکی ہو، یہ قائم کرنے کا مطلب ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس نماز کا اثر ہمارے اوپر ہو۔ ہم جب نمازی بن گئے تو پھر لڑائی جھگڑا فتنہ فساد قتل و غارت ملاوٹ دھوکہ بدکاری بے حیائی بدنگاہی سب دور۔ کیوں؟ انہوں میں قائم کیتی ہے۔ ہائے اللہ، یہ قائم کرنے کا مطلب ہے۔ یہ دھوکے باز ہے جو کہتے ہیں نہیں پڑھنا تو مولویوں کا کام ہے۔ میں کہ تو سکھ ہے؟
करीम अलैहिस्सलाम ने हयाती में कोई नमाज छोड़ी है तो बात बताओ। और जिन करबला के ताजदारों का हम जिक्र कर रहे हैं उन्होंने तो आखिरी वक्त भी सजदे में गुजारा है। छोड़ देते ना वहां पर नमाज, नहीं छोड़ी। तो जब उन्होंने अहमियत बताई, हालांकि है कौन? जन्नत के सरदार। हायो मेरी सुन्नी कौम, ये जन्नत के सरदारों का हाल है कि नमाज नहीं छोड़ रहे। और आजकल के बदकारों का हाल देखो कि पढ़ते ही नहीं है। और फिर कहते हैं जी असी नमाज हो बाहर निकलो थोड़ा जिहा साडे नाल होर भी गल कर। अब समझ आइए कायम, और कायम करने का एक मतलब ये भी, आप तीसरा मतलब भी सुन लीजिए। कायम करने का क्या मतलब है? उलमा फरमाते हैं पढ़ने का मतलब ये है कि तुझे रकातों का इल्म होना चाहिए, क़याम कैसे, रुकू कैसे, कितना मिकदार, क्या सुन्नत है, क्या मुस्तहब, क्या वाजिब, क्या क्या फर्ज है, ये पढ़ने का मतलब है। और कायम करने का मतलब ये है कि आप जब नमाज पढ़ते हैं तो इस पर जरा गौर करके पढ़ें। का क्या मतलब है? फरमाया जब नमाज के लिए हम खड़े होते हैं ना तो क़याम से अलिफ बन जाता है। जब हम रुकू में जाते हैं तो ये हे बन जाती है। जब हम सजदे में जाते हैं तो ये मीम बन जाती है। जब तहियात में बैठे तो ये दाल बन जाती है। ये बनता है अहमद। सारे सुन्नी बोलो ना। ये अब कायम का मतलब तीसरा सूफिया की बोली में बता रहा हूं। नमाज कायम करने का मतलब क्या? पढ़ने का मतलब ये है कि वो जो आका करीम का हुक्म है, रब का हुक्म है, वो अदाए मुस्तफा हो। और अदाए मुस्तफा हो जाए तो नमाज पढ़ी जाती है। और कायम करने का मतलब यह है कि फनाए मुस्तफा हो जाए। अलीफ से क़याम हो जाएगा और रुकू से हे बन जाएगी, सजदे में मीम बन जाएगी और तहियात में दाल। ये नमाज की तस्वीर को देखा जाए तो ये तो अहमद की तस्वीर बनती है। उलमा फरमाते हैं ये मतलब है पढ़ने का और कायम करने का। उनको समझ आई है? कोई नहीं आई है? तो इस बात से समझा करें। ये जो कहते हैं जी हम तो भाई जब नबी को नमाज का हुक्म है तो कोई भी हो उन सबको नमाज पढ़नी पड़ेगी। तो क्या मैं उम्मीद करूं हम नमाज पढ़ेंगे? नमाज की पाबंदी जरूरी है। माशाल्लाह, वेलकम, अहलन व सहलन, मरहबा। जो मेरे जैसे तुलबा कुर्सियों पे बैठे हैं, अगर उलमा को जगह दे देंगे तो बेहतर होगा। उलमा तशरीफ ला रहे हैं, मेरे जैसे तुलबा, बाकी साहिबान कद्र दानिश हैं। अल्लाह सबको खैर व बरकत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह फरमाएंगे? डॉक्टर साहब नंबर ले गए। डॉक्टर वैसे बहुत आशिक मुस्तफा बंदा है, मुंह पे तारीफ करनी नहीं चाहिए लेकिन बहुत अच्छा इंसान है। अमजद इस लफ्ज का माना बुजुर्गी होता है। समझ आ रही ना जी? तो ये बड़ी मोहब्बत वाले बंदे, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। बहुत सारी इनकी बातें हैं जो हमें मालूम है, बिलखुसूस तलबा से और अहले सुन्नत के आशिकों से बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। अल्लाह इनको जज़ा अता फरमाए। दोस्तान गिरामी, आप जरा तवज्जो फरमाइए। तवज्जो है तो अगली बात शुरू करूं ना। ये इस्लाह की बातें भी जरूरी होती हैं, इसलिए आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। नमाज पढ़ना ये जब नबी को हुक्म है तो हम कैसे इसको छोड़ सकते हैं? हम कभी छोड़ सकते नहीं। और ये पढ़ा करें, इसका एक अपना नूर होता है। थोड़ी सी आदत बना ले। देखिए हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला आपने इरशाद फरमाया, ये हदीस आपने रिवायत की है आका करीम अलैहिस्सलाम से, आपकी मरवियात में से है, ठीक है, आपकी मुसनदात पढ़े तो उसके अंदर भी ये बात मौजूद है। हजरत फारूक आजम फरमाते हैं आका करीम ने फरमाया, जो बंदा, ओ इधर मेरे वाल वेखो, बुआ खोल दे पैने, ओए इधर वेख्या करो, अल्लाह दे बंदे हो। अल्लाह, एक बंदा बुआ खोलो, तुम भी 11-12 जने आ गए तो ना वेखना तो है ना सज्जे कब्बे। एक बंदा खोला करें। हमारी कौम बड़ी जल्दी तवज्जो बढ़ जाती है, हम बहुत आगे थे। चलो दोबारा चलते हैं। हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा ईशा की नमाज 40 दिन तक तकबीर उला के साथ पढ़ ले, फरमा अल्लाह ताला उसको जहन्नुम से आजाद फरमा देता है। समझ आ रही है? यह है नमाज की ताकत। और मुस्लिम शरीफ में हदीस है, आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा ईशा की नमाज पढ़ के सो जाए, यह भी सुनने वाली बात है, ईशा की नमाज पढ़ के सो जाए, अल्लाह ताला उस बंदे को आधी रात इबादत करने का सवाब अता फरमा देता है। और अगर कोई सारी रात जागता रहे, बेशक महफिल के नाम पे क्यों ना जागे, और फिर नमाज ना पढ़े, यह गलती है। महफिल के मुंतज़िमीन हूं या महफिल के हाज़रीन और सामीन हूं, सबको चाहिए कि पहले नमाज बाद में महाफिल। आज हमारे अंदर ये कमजोरी होती है। ऐलान होता मस्जिद में, ईशा की नमाज हो गई है, छेती छेती आ जाओ, हुण आप महफिल शुरू करनी है। तो मैं कह रहा मतलब है बेनमाजियां में नाल महफिल शुरू करनी है। आप किसको बुला रहे हैं? क्यों हज़रत शाह साहब, आप किसको बुला रहे हैं? किन धोखेबाजों को बुला के आप महफिल करना चाहते हैं?
یہ دیکھو نا، ایک بندہ عشاء بھی نہیں پڑھتا، فجر بھی نہیں پڑھتا، اور بیٹھا محفل دے وچ لگیاں نے موجہ ہن لائی رکھی سونیا، او میں کیا کھلو کھلو تیریاں کتوں لگ گئیاں؟ تینوں ایک لفافہ چوڑاں دا لبنا ہے اور تیرے پلے کچھ نہیں. خدا کا خوف کر یار، اس سے پہلے کہ تو فرض چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے تیریاں کیویں موجاں لگ جان گیاں؟ میرے بھائی اس سے پہلے فرض پڑھو، اور فرض پڑھنے کے بعد یہ جو محافل ہے یہ تو مستحب عمل ہوتے ہیں، پھر ان کے اندر شرکت کرو. اس لیے یہ باتیں تھوڑی کڑوی ضرور ہوتی ہیں، اور اس کا ہرگز یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ایسے محفل کرنا ناجائز ہو جائے گا، کوئی کر نہیں سکتا یا جا نہیں سکتا. نہیں کر سکتے ہو، لیکن آپ جب فرض چھوڑ کے کر رہے ہو تو خود بتاؤ جواب کیا دو گے؟ پھر جواب نہیں ہمارے پاس، تو پہلے فرض کی پابندی فرمایا کریں. عشاء کی نماز پڑھ کے جو بندہ سو جائے آدھی رات عبادت کا ثواب. پوچھا گیا حضور باقی ادھیہ رات؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی اٹھ کے فجر پڑھ لے نا اللہ تعالیٰ بقیہ آدھی رات کا بھی ثواب عطا فرما دیتا ہے. لو جی 2 نمازاں پڑھنیاں نے تے پوری رات تے پھر باقی دن والیاں. یہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ الی الصلاۃ والجمعۃ الی الجمعۃ والعمرۃ الی العمرۃ والحج الی الحج ورمضان الی رمضان کفارۃ لما بینہن. فرمایا ایک حج سے دوسرے حج تک، ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، بلکہ یہاں تک کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک بیچ میں جو گناہ ہو جائے بندہ دوسری نماز جب پڑھتا ہے تو پہلی اور دوسری کے درمیان جو ہوتا ہے اللہ معاف فرما دیتا ہے. تو یہ نماز پڑھنے کا حکم جب نبی پاک علیہ السلام کو ہے تو ہم کیوں نہ پڑھیں؟ تو کیا جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں آج گیلانی اسلامک سینٹر کے اندر ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ کربلا کے شہنشاہوں کی خدمت میں تحفہ بھیجنے کے لیے ہم نماز پڑھنے کی نیت بھی کرتے ہیں. مزہ آ جائے اینج دے حسینی پڑھو نا، پھر تو پتہ بھی لگے پکے حسینی بیٹھے نے. ٹھیک ہے، اب یہ پہلی بات. دوسری بات فرمایا ونحر، اور اے محبوب آپ نے قربانی بھی کرنی ہے. آقا کریم علیہ السلام قربانی فرماتے تھے، اور قربانی میرے آقا ایک نہیں فرماتے تھے، آپ 2 فرماتے تھے. آواز پھر کمزوروں والی آپ بھی مسئلہ بھی بتانا ہے نا جی. حضور شاہ صاحب 2 قربانیاں میرے آقا کریم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے. پوچھا کہ حضور ایک تو آپ کی ہے، دوسری کس کی ہے؟ فرمایا یہ میری امت کی طرف سے ہے. ایک حدیث میں میری آل کی طرف سے ہے. تو میں نے کہا یہاں سے 2 مسئلے حل ہوئے. ایک تو یہ کہ دوسرے کو ثواب بھیجا جا سکتا ہے، ایصال ثواب ثابت ہو گیا، اور دوسرا یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بندہ زندہ ہو تب بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، فوت ہو جائے تب بھی، ابھی اس نے آنا ہو تب بھی کہا جا سکتا ہے قیامت تک کے لیے جو بھی آئے ہوں مسلمان تو میرے باری تعالیٰ ان کو بھی ثواب پہنچا دے. یہ دوسرا مسئلہ. اور تیسرا مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ جانور بندہ خود خریدے اس کو ذبح اللہ کے نام پہ کرے تو کسی کو بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. یہ کی مطلب ہے؟ میں نے کہا مطلب یہ کہ جب ہم بکرا لے کے 11ویں شریف پہ ذبح کرتے ہیں نا یا کٹا، تو کئی کہتے ہیں غیر اللہ کا نام آ گیا، تم نے کہا غوث پاک کا بکرا ہے تو لہذا یہ حرام ہو گیا ہے. تو میں نے کہا نبی پاک نے تو ساری امت کا بکرا کیتا سی، وچے غوث وچے کتب وچے تو وچے میں. آواز کمزوروں والی آپ حضرات کی، وچے سارے تے بکرا پھر حلال رہا ہے. نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے. کر کون رہے ہیں؟ میرے آقا کریم. اور نہیں مولانا صاحب یہ گل ہو رہے نا کٹ کیڑی ہے، تینوں میں بھی مسئلہ سمجھاواں. کہہ رہے جی وجہ یہ ہے کہ جب چھری چلی تھی نا تو نبی پاک نے اللہ کا نام لیا تھا. میں کہ مرے اسی بھی جدو ذبح کرنے ہیں چھری چلاتے وقت عند الذبح ہم بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، صرف ثواب ہے جو غوث اعظم کو پہنچا دیتے ہیں. توجہ ہے حضرات گرامی کے کوئی نہیں ہے. ساتھ میں مسلک اور عقیدہ یہ بھی سیکھا کریں. یہ چونکہ جزاک اللہ، اللہ آپ کو برکت دے، یہ اس سٹیج کا حسن ہے نا، تو اس واسطے یہ بھی سنا کریں. غیر اللہ کا نام اتنے جن سن سارے آ گیا پھر بھی وہ حلال رہا ہے. تو میں نے کہا یہ سارے آ جائے تو بکرا حلال رہی تھا، تو ایک غوث آ جائے. بر حوصلہ کر سونے، برداشت کر غوث پاک نو، یہ تو ثواب پہنچایا جاتا ہے. گرامی قدر حضرات، اب آقا کریم سے فرمایا آپ نے قربانی بھی کرنی. یہ ظاہری طور پر آپ قربانی فرماتے. بخاری شریف میں آقا کریم علیہ السلام نے جب پردہ فرمایا نا تو اس سے پہلے آپ نے وصیت فرمائی کہ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا داماد مصطفیٰ زوج زہرا تاجدار حلتا مراد کل کفا ہمارے قبلہ دل کعبہ جاں حضرت مولا علی شیر خدا کو
फरमाया मेरे बाद तुमने 2 कुर्बानियां करनी है। या रसूल अल्लाह एक तो मेरी होगी, दूसरी? फरमाया दूसरी मेरी होगी। एक अली की, एक नबी की। समझ आ रही है? अब यहां पर भी एक मसला है, नबी पाक अलैहिस्सलाम को क्या कुर्बानी के सवाब की जरूरत थी? नबी तो गुनाहों से वैसे ही मासूम होता है, और नबी हमारे तो हैं ही वो जिन पर रब दुरूद पड़ता है। तो फिर इसका क्या मतलब है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद बकरा ज़िबा करके सारी उम्मत के लिए बता दिया कि इस तरह सवाब भेजना मेरी सुन्नत है, और कोई मुझे पहुंचाना चाहे तो ये मेरा हुक्म भी है, अली की सुन्नत भी है। आप अपने किसी भी मरहूम बुजुर्ग की खिदमत में सवाब भेज सकते हैं, ये यहां पर सबूत दिया जा रहा है। और अगली बात भी बताऊं, यह भी अहादीस में मौजूद है। हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु आपने वसीयत फरमाई थी अपने दोनों करीमों को। समझ आई? हसनैन, करीमैन, तय्यबैन, ताहिरैन, नय्यरैन, मुनीरैन, सिराजैन, शमसैन, कमरैन, अफदलैन, अकमलैन, साहबैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, दोनों को यह वसीयत फरमाई थी कि मेरे बाद तुमने जब कुर्बानी करनी है तो मेरे नाम की भी करनी है। इसाले सवाब का तरीका तो पुराना है, हूं लोग करो मसला बन जाए तो बकरी गल है। खैर ये मौजू नहीं है, वरना इसाले सवाब पर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता। बहरहाल जरा वापस पलटिए। फरमाया आपने नमाज भी पढ़नी, कुर्बानी भी देनी है। सूफिया फरमाते हैं कुर्बानी सिर्फ जानवर लेकर ज़िबा करने का नाम नहीं है। सिर्फ ये नहीं कि जानवर लिया ज़िबा कर दिया ये कुर्बानी है, ये सिर्फ कुर्बानी नहीं। फरमाया ये जो आप दीन के लिए वक्त निकालते हैं ये भी कुर्बानी है। अपने बच्चे को दीन पढ़ने के लिए दाखिल करवाते हैं, अपने बच्चे की कुर्बानी है। हाय सदके जावा थोड़ी कुर्बानी तो ये जो आप इतना टाइम निकाल के, ये कुर्बानी है। जिन दोस्तों ने आज मेरे उस्ताद ग्रामी, मेरे मुर्शिद, मेरे मोहसिन, मेरे प्यारे, मेरे हुजूर, मेरे लजपाल, जिन्होंने हमें ऐसा बनाया, ठीक है, इनके साथ जिन्होंने तावन फरमाया, आपने अपने माल की कुर्बानी दी है। जितने प्रोग्राम की रौनक के लिए तशरीफ आए सुनने के लिए, आपने अपने वक्त की कुर्बानी दी है, और साथ में आप अपने कानों की कुर्बानी भी दे रहे हैं, ज़हन की भी, आंखों की भी, ये भी सारी यहां मसरूफ हो रही है। तो ये कुर्बानियों की सूरत होती है भाईजान। समझ आ रही है? तो ये सारी अगर हमें पता चल जाए इसकी वुसअत का, तो मसला ही हल हो जाए। फरमाया आपने कुर्बानी भी देनी है और नमाज भी पढ़नी है। ये 2 बातों के बाद फरमाया इन्ना शानी अका हुवल अब्तर, ए महबूब आपका जो दुश्मन है ना वो बेनामो निशान होकर रह जाएगा। आप देख लीजिए, जिसने सबसे ज्यादा बकबक की हुई थी ना, याद रख लीजिए, उसी के दोनों बेटों ने हुजूर का कलमा पढ़ लिया। अब वो करते क्या थे? नबी पाक के दुरूद पढ़ते थे तो प्यो दे लान तक आते सन। वाह मेरे मालिका तेरियां शाना ने, हाय सदके जावा, वाह मेरे मालिका तेरियां शाना हैं। जिसने सब तो ज्यादा रौला पाया सी ना, ओदे पुत्रा ने कलमा पढ़ लिया, ओ हुण प्यो दे लान तक आते पे ने ते नबी पाक की जात पे दुरूद व सलाम पढ़ रहे हैं। तो अर्ज करने का मकसद ये, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी नस्ल पाक क़यामत तक के लिए रहेगी। ये इस सूरह पाक के अंदर मफहूमों में से एक मफहूम ये भी है। और यहां ये भी सुनिए, आका करीम अलैहि सलाम के 3 बेटे थे, छोटी उम्र में आप पर्दा फरमा गए। क्या वजह थी? वजह थी हुजूर की खत्म नबूवत। तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने, वजह क्या थी? खत्म नबूवत। नबी पाक के बेटे अगर बड़े हो जाते ना बालिग, तो 2 ही सूरतें थी, या तो नबी बनते या ना बनते। अगर नबी बनते तो खत्म नबूवत का सिलसिला या हुजूर पर खत्म ना होता, आगे जाता, और ये भी नहीं हो सकता था। और अगर बड़े होते नबी ना बनते तो ये मेरे नबी की शान में कमी थी कि आपके बेटे बड़े हुए और नबी नहीं बने। पहले नबियों के बेटे बड़े हुए तो अल्लाह ने नबूवत अता फरमाई, तो ये हुजूर की शान कम हो जाती। फरमाया हबीब हमने आपकी शान भी कम नहीं होने देनी, नबूवत भी आगे नहीं जाने देनी। ये 2 मसले थे ना, शान भी कम नहीं होने देनी और नबूवत भी आगे नहीं जाने दी। इसलिए बेटों को बड़ा नहीं होने दिया। कि अब जुमला सुनिए और इसका लुत्फ लीजिएगा। इससे मसला ये निकला कि मेरे नबी के बाद मेरे नबी का बेटा भी आ जाए तो वो नबी नहीं बन सकता। ते कसीटी दा मुंडा किद्दां बन गया है? बोलो ते सही ना यार। आप समझ आइए आप हज़रात को। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान भी कम नहीं होने दी कि ये बेटे बड़े हो जाए और नबी ना बने तो शान का फरमाया ये भी नहीं होगा, हम बड़े नहीं होने देंगे ताकि शान में कमी ना आ जाए। फरमाया नबूवत भी आगे नहीं जाएगी, हम पहले ही बुला लेंगे। अब समझ आ रही है आप हज़रात को?
یہاں نکتے تو اور بھی ہیں لیکن موضوع سے ہم کہیں اور زیادہ دور نہ چلے جائیں. سمجھانا مقصود یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ختم نبوت کی وجہ سے پردہ فرما گئے اور میرے نبی پاس بیٹھ کے آنسو بہاتے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے تو آ کے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا میں نے سنا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو رونا نہیں, آپ خود رو رہے ہیں. اے جملے دا بھی چاس لیا جی پورے محرمہ سواد نہ آوے تو گل ہوئی نا. میرے نبی نے فرمایا رون تو میں نہیں روکیا, میں تو پٹن تو روکے ہویا ہے. ہاں آپ نے فرمایا رون تو میں کوئی نہیں روکیا. اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ان کی ہسٹری پڑھ لیں, سیدہ رقیہ پاک کی پڑھ لیں, ام کلثوم کی. جب یہ فوت ہوئی نا تو جب عورتوں نے رونا شروع کیا, ایک موقع ایسا حضرت عمر بن خطاب آئے اور عورتوں سے روکا, فرمایا رونا بند کر دیجئے. تو حضرت عمر فاروق اعظم کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عمر میری بات سن. نبی پاک علیہ السلام نے پھر مسئلہ وہاں پہ بیان کیا, فرمایا اگر یہ ان کا رونا بالقلب و بالعین ہے تو جائز ہے. کیا مطلب کہ اگر ان کے دل میں اس بات کی یہ غمزدگی ہے, دکھ ہے کہ میری بیٹی فوت ہو گئی اور ان کی آنکھ سے آنسو بہ رہا ہے, دل میں یہ دکھ ہے اور آنکھ سے آنسو بہ رہا ہے تو یہ جائز ہے. فرمایا اگر باللسان ہے اور بالید ہے تو پھر حرام ہے. اس کا مطلب کیا ہے, اگر ساتھ میں ان کے ہاتھ بھی چل رہے ہیں تو پھر حرام ہے, اور اگر ساتھ میں زبان سے گندے کلمات بول رہی ہیں پھر بھی حرام ہے. پتہ چلا کسی کے فوت ہونے پر یا شہادت کے یاد آنے پر اگر دل میں غم ہو, آنکھوں سے آنسو ہو, یہ جائز ہے. نہ گندے کلمے ہونے چاہیے, نہ ہاتھ کہیں لگنے چاہیے. ہاتھوں کا اٹھنا بھی حرام ہے اور گندے کلمات کا بولنا بھی حرام ہے. اب سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ جزاک اللہ. دوستان گرامی کو مسئلہ سمجھ آیا کوئی نہیں آیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بیٹے چھوٹی عمر میں اس لیے پردہ فرما گئے تھے. اب آئیے آپ کو عطا کیجیے بیٹیاں, اور بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4. نبی پاک علیہ السلام کی مبارک شہزادیوں کی تعداد کتنی ہے؟ اور ادھر دیکھیں میری طرف, یہ اہل سنت کی کتابیں ہوں یا اہل تشیع کی ہوں, دیوبند مکتبہ فکر کی ہوں یا اہل حدیث کی ہوں, کوئی بندہ اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ نبی پاک کی ایک بیٹی تھی, 4 نہیں تھی. کوئی نہیں انکار, سب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یہ تو فتنہ تھا, فتنہ ابو القاسم نامی بندے کا, جس نے آ کر ایک کتاب گندی لکھ دی جس کے اندر اس نے انکار کر دیا. کیوں؟ وہ کہتا تھا کہ ہم حضرت علی کے لیے یہ فضیلت مانتے ہیں کہ وہ نبی پاک کے داماد ہیں, ہم حضرت عثمان اور ابو العاص بن ربیع کے لیے نہیں مانتے. بس اس کے ذہن میں بغض آ گیا, اور یہ جتنے رافضی ہوتے ہیں ان کا سارا مذہب ہوتا ہے تخیلاتی, ایویں بات جاؤں گی ایویں بک بک تو چل بھائی مذہب بن جاتا ہے. اس نے یہ انکار کیا, ورنہ اصول کافی ہو یا فروع کافی ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ جڑے سر سٹی بیٹھے پتر موبائل جیب پاؤ نا, ذرا موبائل جیب پاؤ, میرے حال دیکھو, میں بڑی مہنگی تقریر کرنے لگا. ٹھیک ہے, یہ سب کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے. اور الحمدللہ فقیر اس وقت 14 اہل تشیع کی کتابوں کے حوالے دے سکتا ہے. یہ میں آپ کو صحیح بات کہہ رہا ہوں, اگر کوئی سکین چاہے تو وہ بھی مل جائیں گے. یہ سب کے اندر لکھا ہے. آپ شیخ مفید کو پڑھ لیں, ہاں بالکل میں سر عام کہہ رہا ہوں, آپ شیخ مفید کو پڑھ لیں, آپ مجلسی کو پڑھ لیں, آپ مجلس کو پڑھ لیں, جو مرضی پڑھ لیں, آپ سب نے لکھا ہے نبی پاک کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹیاں. یہ انکار کرنے والے وہ ہیں جن کو اپنی آنکھ کا نہیں پتا کہ ہم کون ہیں, اور وہ انکار کرتے ہیں. اور خدا غیرت دے دے ان کو, اور ان کو سمجھ آ جائے. میں کل رات ایک جگہ پہ تھا تو ایک بزرگ نے مجھے کہا دعا کرو قاری صاحب, میں اپنی بیٹی کی شادی کی تھی, یہ مکان بھی بنا کے دیتا ہے تے سارے پیسے کیوں بھی مولانا اسی طرح جی کہندا جی میں سارا کچھ دیتا ہے, پر نا ساڈا ہے بھی رشتے دار, انہیں رشتے دا بھی دسیا مینوں. کہندا وہ منڈا جڑا نا تنگ بہت کردا تے میں دھی دی وجہ تو بڑا پریشان ہاں. میں کہ انہوں پوچھا پچھلے سال تیری بڑی صحت سی, وہ کی ہویا؟ کہندا یار دھیاں دا دکھ مینوں لے گیا. کہندا بس ایکو ہی دھی سی, میں ویاہی ہے تے انہیں ساڈے نال نا اچھا سلوک نہیں کیتا, ساڈے جوائی نے تنگ بہت کردا پیا. میں آکھیا جنہاں دیاں دھیاں دی وجہ تو انہاں دی دھیاں نوں ستایا جائے, دکھ دتا جائے, تے او دے والد دا اے حال ہوندا ہے, تے نبی پاک دیاں جدوں 3 دھیاں دا انکار ہوئے گا, 10 نبی پاک دے دل تے کی گزرے گی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو اس بات کی؟ اس بات کا احساس ہونا چاہیے. یہ سب نے لکھا ہے, انکار کرنے والے
اللہ کرے ہمارے پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ اتنے فعال ہو جائیں، اپنے خلاف ان کے کوئی بات کرے تو یہ بھاگ نکلتے ہیں اور کہندے نے اسی راتوں رات چک لینا تے فلانا ٹمکانا ہے۔ اور پتر اپنے واسطے سارا کوئی کر دے ہو، کاش کہ حضور کی بیٹیوں کے دشمنوں کے خلاف بھی بات کرو نا۔ آپ دیکھیں اے جڑا عمران خان ہے نا، یہ دے اتے بڑے پرچے نے، ایک پرچہ یہ بھی ہے کہ یہ ایک دھی ہے کہ انہوں مانتا نہیں پیا۔ ایسے کوئی تھوڑا جا میرا موضوع سیاسی نہیں، میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ ایک دی دھی ہے کہ انہوں مانتا نہیں، کہیں نہیں مانتا لہذا نا اہل ہے۔ میں کہا یار مینوں نہیں پتا ہے مسئلہ حقیقت ہے یا نہیں، مینوں اس گل نال نہیں پتا، لیکن مینوں ایک مسئلہ سمجھ آ گیا ہے۔ کہتے وہ کیا؟ میں کہا جڑا ایک دھی دا انکار کرے جے او نا اہل ہے تے جڑا نبی دیاں تیناں دھیاں دا انکار کرے او کتنا بڑا نا اہل ہے۔ بتاؤ وہ کتنا بڑا نا اہل ہے۔ اب مسئلہ سمجھ آیا آپ حضرات کو؟ تو آقا کریم علیہ السلام کی مبارک کتنی شہزادیاں ہیں؟ سارے بولیے ذرا فرنٹ سیٹوں والوں سمیت، آپ کی 4 شہزادیاں ہیں، اور کسی نے بھی انکار نہیں کیا سوائے بعد والے رافیوں کے۔ خذلہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ ان کو برباد کرے جنہوں نے آ کر حضور کی شہزادیوں کا انکار کیا ہے۔ جبکہ نبی پاک علیہ السلام کی احادیث اور قرآن ہی پڑھا جائے تو مسئلہ حل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید برہان رشید کے اندر جب پردے کا حکم ارشاد فرمایا، فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، فرمایا محبوب اپنی بیویوں کو بھی فرمائیے، اپنی بیٹیوں کو بھی فرمائیے، اور ایمان والوں کی جتنی عورتیں ہیں، ایمان والوں کی 3 حصے میں کر دیا، بیویاں، بیٹیاں اور ایمان والوں کی ساری عورتیں جتنی ایمان والی ہیں، فرمایا ان سے فرمائیے کہ آپ نے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال کے رکھا کریں۔ آج کل کہتے نہیں چہرے کا پردہ نہیں دل کا ہوتا ہے۔ میرے مرشد گرامی حضرت عطار فرماتے ہیں دل کے پردے کے لیے جو برقع ہوتا ہے وہ دکان ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہم بھی دیکھیں کیسا ہوتا ہے وہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور جتنے لبرل کیڑے مکوڑے ٹی ویوں پہ بیٹھتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، پردہ تو بس دل کا ہونا چاہیے۔ اصل میں پتہ کیا ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ یہ عورتیں بے پردہ رہیں اور ہم اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے ان کے قریب اچھے سے پہنچ جائیں، لیکن اسلام اس عورت کو با پردہ رکھ کے سیکیور کرتا ہے۔ اگر عورت کو نہ سمجھ آئے، آج کل کی عورت اپنے ہاتھ میں موبائل رکھتی ہے اور موبائل کے اوپر بھی کور، اور کور دے وچ بھی ٹیشو پیپر تو نیا ہوندا ہے تے اتوں پھر لپیٹیا ہوندا ہے، اینج موبائل نو سنبھال کے رکھ دیجئے۔ اس بی بی سے کہو اتنا موبائل کو کیوں سنبھالا ہوا ہے؟ کہتے ہیں نہیں یہ جب باہر رکھے گا تو اس کو اسکریچ لگ جائیں گے، اپنی پنجابی کے اندر چریٹاں، تاکہ تمہیں سمجھ آوے نا ہیں ایک چریٹاں لگ جان گیاں۔ انہوں آخو بی بی اللہ تینوں عقل دے دے، اگر تیرا موبائل پردے میں رہے، سمجھ آئی نا، اگر تیرا موبائل پردے میں رہے تو وہ اسکریچ سے بچ جاتا ہے، تجھے عقل کوئی نہیں، اگر تو پردے میں رہے گی تو تو بھی بچ جائے گی۔ انہوں سمجھ آیا نا؟ جیڑا موبائل جنہ مرضی پرانا ہوئے انہوں چریٹاں نہ لگیاں ہون، کہندے نے اے ویکھ ہاں جی اوریجنل ہے، ہاں اے دا میں 10,000 وادو لینا ہے، اور سائیں دندے نے وہ کہندے نے اوریجنل ہے، اینوں سکریچ ہی کوئی نہیں، اینج سنبھالیا ہے، اے قیمتی شے ہے، پتہ چلیا قیمتی شے ہو جاندی ہے۔ یہی چیز عورتوں کو قیمتی بناتی ہے، اللہ ان کو سمجھ کی توفیق عطا فرما دے۔ آپ سمجھے حضرات؟ تو عرض کرنے کا مقصد اس آیت میں کل ازواج کا کہا، جمع کا صیغہ ہے، نبی کی ساریاں بیویاں آ گئیں، وبنات کا یہ بھی جمع کا صیغہ، اور جمع کے لیے 3 یا 3 سے زیادہ کا ہونا شرط ہے، 3 یا 3 سے زیادہ کا ہونا شرط ہے۔ اب جب بنات کا کہا تو پھر بنات کا سے ایک بیٹی کیسے مراد ہو سکتی ہے؟ آپ سمجھے یہ قرآن کا اچھا بعض کہتے ہیں نہیں اس میں جو باقی عورتیں تھیں نا یہ وہ بھی شامل ہیں، میں کیا بنساء المومنین وہ الگ سے آ گئی۔ اور دوسری بات جو علماء تفسیر نے کی بڑے کمال کی، فرمایا جس طرح ازواج کا میں کاف ضمیر ہے نا کہ محبوب آپ کی بیویاں باقی سب کی نکل گئیں، اسی طرح بنات کا میں جو کاف ضمیر کی ہے اس نے بتایا کہ صرف نبی کی بیٹیاں ہیں، باقی نساء المؤمنین میں آ گئی۔ یہ ساری کی ساری جو بات ہو رہی ہے مصطفیٰ کی بیویوں کی بھی ہو رہی ہے، مصطفیٰ کی بیٹیوں کی بھی ہو رہی ہے۔
حضرات توجہ ہے آپ کی؟ تو یہ عرض کرنے کا مطلب قرآن مجید برہان رشید کی یہ جو آیت طیبہ ہے، یہ لفظ ازواج اس نے بیویوں کو واضح کر دیا، اور لفظ بنات اس نے بیٹیوں کو واضح کر دیا، اور ونساء المومنین باقی سب کی سب عورتوں کو واضح فرما دیا۔ اب بس اوقات یہاں پر یہ بھی لوگ کہتے ہیں نہیں یہ جو بنات کا لفظ ہے نا جمع کا، یہ اس لیے ہے کہ یہ فضیلت کے لیے تھا، یہ عظمت اور شان کے لیے تھا، اس لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ تو میں نے کہا 1400 سالوں میں کسی بھی فرقے کے مفسر نے یہ کیا ہے ترجمہ جو آپ کر رہے ہیں؟ کہتے نہیں یہ تو ہمارے ذہن کی اختراع ہے۔ تو میں نے کہا اس لیے رد ہے، اس لیے رد ہے کہ یہ تمہارے ذہن کی اختراع ہے۔ 14 جو قرآن کی نص صریح ہوتی ہے نا، اس میں بندہ جو عبارت النص ہوتی ہے، اشارت النص ہوتی ہے، اقتضاء النص ہوتی ہے، اس کا بھی اپنا ایک مقام ہے، لیکن یہ تو نص صریح ہے، سمجھ آئی؟ نص صریح جب بیان کی جائے تو اس کے اندر کسی قسم کی اپنی طرف سے اشارات داخل نہیں کیے جا سکتے۔ تو یہاں پر جمع کے صیغے نے بتا دیا کہ نبی پاک کی بیٹی ایک نہیں بلکہ ایک سے زائد ہے۔ کیا مطلب جمع؟ تو وہ 3 یا 3 سے زیادہ ہیں تو وہ 4 ہیں، جس پر تمام علماء ملت اسلامیہ کا اتفاق ہے اور مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے۔ یہ میں نے کہا۔ اب دوسری بات، اور یہ بھی توجہ طلب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقی بیٹیاں ہیں وہ 4 ہیں۔ ان کے علاوہ اگر ہوتی ہے تو قرآن میں کہ اللہ نے فرمایا ادعوہم لآبائہم ھو اقسط عند اللہ، فرمایا کہ جو تمہاری بیٹی یا بیٹا نہیں اس کو تم اپنے نام سے نہیں پکار سکتے۔ کیا مطلب؟ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ لے پالک بیٹا ہوتا ہے نا، لے پالک بیٹا، جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ بہن کو منڈا لے لے یا کڑی لے لے بھرا کو لے لے نا، ان کے لیے مسئلہ یہ ہے وہ اس بچے کو اپنے نام پر رجسٹر نہیں کروا سکتے۔ یونین کونسل کے اندر اس کا وہی بات لکھا جائے گا جو اصلی ہے، وہی بات دوسرا نہیں لے سکتے۔ اگر کسی نے لکھا تو اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو بدلوائے اور توبہ کرے، یا پھر اگر نہیں بدلا جا سکتا تو پھر اپنے معاشرے میں، اپنے علاقے میں، اپنی برادری میں مشہور کر دے کہ اس کا باپ وہی ہے، ہم سے غلطی ہو گئی تھی۔ ہاں یہ 2 طریقے علماء نے بتائے ہیں۔ تو قرآن کا فیصلہ ادعوہم لآبائہم اقسط عند اللہ، جو جس کا بیٹی کا بیٹا ہے اسی نام سے پکارا جائے گا۔ میں نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں کوئی بندہ بتا دے حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن، ان تینوں کے کبھی کسی اور نام سے کسی نے پکارا ہو؟ جب بھی پکارتا ہے زینب بنت محمد، رقیہ بنت محمد، ام کلثوم بنت محمد۔ کیوں؟ یہ جیسے حضرت فاطمہ بیٹی ہے ویسے یہ 3 بیٹیاں ہیں، ان کی ماں بھی خدیجہ ہے، ان کی ماں بھی خدیجہ ہی ہے۔ حسین ہے۔ گرامی قدر حضرات کو بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ تو یہ سگی بہنیں ہیں۔ میں کہتا ہوں جو سیدہ پاک کا نام لے کر اپنی دکان چلانا چاہتے اور 3 بہنوں کا انکار کرتے ہیں، قسم خدا کی سیدہ تمہیں کبھی نگاہ رحمت نہیں فرمائیں گی، بلکہ انہوں نے فرمایا اللہ نبی انہوں لتر مرواؤ میرے باری تعالیٰ یہ تو میری بہنوں دے منکر سن۔ توجہ نہیں فرما رہے ہیں؟ گرامی قدر حضرات اس واسطے آپ انکار نہیں کر سکتے اور کوئی مائی کلال اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اگر کسی اور کی ہوتی تو نبی پاک علیہ السلام اس والد کے نام سے یاد کرتے، کیونکہ جب یہ سب کے لیے حکم ہے تو سب سے پہلے عمل ہی میرے نبی نے کرنا تھا۔ اب یہ تیسری بات، جاگ رہے ہیں تو چوتھی بات بھی سناؤں گا آپ حضرات کو۔ جو بندہ یہ کہتے ہیں حضرت اما عائشہ کی بیٹیاں لیکن پچھلے شوہر سے تھی، میں نے کہا نہیں، حضرت اما خدیجہ کی، حضرت اما خدیجہ کی پہلے 2 شادیاں ہوئی تھی اور 2 شادیوں میں 3 اولادیں تھیں، اور وہ جو 2 شوہر تھے ایک کا نام ابو حالہ تھا، ایک کا نام عتیق تھا۔ ابو حالہ سے آپ کی 2 اولادیں تھی، ایک بیٹی ایک بیٹا، اور جو عتیق تھا اس سے ایک بیٹا تھا۔ تو یہ 3 اولادیں تھیں اور یہ تینوں حضرت اما خدیجہ لے کے آئیں، تینوں کو نبی پاک علیہ السلام نے پالا اور تینوں نے حضور کا کلمہ پڑھا، صحابی بنے۔ اور یہ جب بندہ کسی عورت سے شادی کرے وہ پہلے بچے لے کے آئے، یعنی اگر کہیں اس کی پہلی شادی ہوئی ہو، ان بچوں کو اگر یہ دوسرا شوہر قبول کر لے، پال لے، تو ان کو کہتے ہیں ربائب۔ کیا کہتے ہیں؟ ربائب۔ عربی زبان میں اس کو بچی ہو تو ربیبہ، بیٹا ہو تو ربیب، اور جمع ہو تو ربائب۔ یہ ربیبہ اولاد کہلاتی ہے۔ حضرت اما خدیجہ کے پاس یہ جو اولاد تھی وہ نبی پاک کی ربیبہ ٹھہری،
میں نے کہا ان کو انہی کے نام سے یاد کیا گیا، یہ حقیقی بیٹیاں ہیں، ان کو محمد مصطفیٰ کے نام سے ہی یاد کیا گیا۔ آپ سمجھے؟ یہ 4 مسئلے قرآن سے سمجھنا ضروری تھا، تب یہ مسئلہ بندے کو چل کے سمجھ آتا ہے۔ اب آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ایک ہی بیٹی یا زیادہ نہیں تھی تو میں نے کہا پھر اس حدیث کا کیا کرو گے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، پوچھا کہ آپ ذوالنورین کیوں ہیں؟ یہ تو امام سیوطی جیسے بھی لکھا، تاریخ الخلفاء پڑھ کے دیکھ لیں، بڑے بڑے علماء امام محدثین تمام سیرت، ویسے کہتے ہیں ہم سیرت بہت پڑھتے ہیں، میں کہا سیرت پوری پڑھ، عثمان غنی والی بھی پڑھ اور یہ بھی پڑھ۔ حضرت عثمان غنی سے جب پوچھا جاتا اب ذوالنورین کیا ہے، کون سے 2 نور ہیں؟ فرماتے نبی پاک کی ایک بیٹی رقیہ وہ ایک نور ہے، اور دوسری بیٹی ام کلثوم جب میرے نکاح میں آئی تو وہ دوسری بیٹی وہ دوسرا نور ہے۔ تو میں نے کہا یہ نبی کی بیٹیاں ہیں تب نور ہیں۔ سنیوں والی آواز نہیں ہے، سنیوں والی، نبی کی بیٹیاں ہیں یہ تب ذوالنورین ہیں۔ اور مجھے یہاں یہ بھی کہنے دو کہ جس نبی کی بیٹیاں نور ہیں ان بیٹیوں کا باپ نور کیوں نہیں ہے؟ اب یہاں یہ مسئلہ بھی سننا چاہیے۔ تو یہ نبی پاک کی حقیقی میں تبھی تو عثمان غنی ذوالنورین ہیں۔ اچھا اگر ابھی بھی نہیں سمجھ آئی تو بات تھوڑا اور کھولوں، آئیے بات کھولیں۔ جب نبی پاک کی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم نے بھی پردہ فرمایا، حضرت عثمان غنی رونے لگ پڑے۔ نبی پاک نے فرمایا لو کنت ثالثۃ، فرمایا اگر میری کوئی ان کے علاوہ تیسری بیٹی زندہ ہوتی اور وہ کنواری ہوتی، یعنی اس کی ابھی شادی نہ ہوئی ہوتی، فرمایا لزوجت عثمان، تو میں وہ بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ نبی پاک تو خود بتا رہے ہیں کہ اب ان کے بعد یہی میری بیٹیاں ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا ابھی بھی اگر حدیث سمجھ نہیں آئی تو ایک اور سنا دیتا ہوں۔ جب حضرت عثمان غنی رونے لگے نبی پاک نے فرمایا لو کننا 10، اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی تو فرمایا جگہ بات دیگرے میں عثمان کے نکاح میں دیتا رہتا، لیکن تھی ہی اب یہ 2، ایک حضرت ابو العاص بن ربیع کے نکاح میں تھی اور دوسری حضرت سیدہ خاتون جنت مولا علی کے نکاح میں تھی، اور 2 حضرت عثمان غنی کے نکاح میں، پہلے سیدہ رقیہ آئی وہ انتقال کر گئی، پھر حضرت ام کلثوم آئی وہ بھی انتقال کر گئی۔ اب بیٹیاں تو یہی تھی اور تو کوئی ہے نہیں تھی۔ نبی پاک فرماتے اگر 10 بھی ہوتی تو میں حضرت عثمان غنی جیسے داماد کے لیے ایک میری بیٹی فوت ہوتی رہتی میں دیتا رہتا۔ پتہ چلا حقیقی یہی تھی نا۔ اور ایک میں 40 کے لفظ بھی ہیں، اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے، اگلی اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آیا تو میں بات کو مزید کھول دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ادھر دیکھیے میری طرف، جب بھی نکاح کیا سیدہ زینب پاک کا کیا، ام کلثوم پاک کا، رقیہ پاک کا اور حضرت فاطمہ پاک کا، چاروں کا جب نکاح کیا، یہ ہمارے لوگوں میں پتہ نہیں کیا کمزوری ہے، یہ 2 نمبری کیوں کرتے ہیں مولوی، میری سمجھ سے بات بالا تر ہے، حیا کرنی چاہیے، وقت کی ضرورت ہے، کھول کے بیان کیا کرو۔ جب بھی کسی بیٹی کا نکاح کیا تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں یہ خود نہیں کر رہا، یہ نکاح میری بیٹی کا میرے رب نے کیا ہے، رب کے حکم سے کر رہا۔ ہاں ہر بیٹی کے لیے کہا، اب سیدہ کائنات کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے حضرت مولا علی سے نکاح ہوا۔ میں نے کہا میں تمہیں صحاح سے ثابت کروں گا، نبی کی باقی بیٹیوں کے جو رشتے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوئے ہیں۔ ہاں نبی پاک نے فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ما انا ازوج بناتی، فرمایا میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کوئی نہیں کی۔ تو پوچھا حضور کیسے نے کی؟ ولکن اللہ یزوجہن، اور فرمایا وہ تو اللہ ہے جو ان کے نکاح کا حکم دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے بھائی جان، ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو یہ جیسے سیدہ پاک کی خصوصیت ہے کہ اللہ کے حکم سے یہ رشتہ ہوا ہے، ویسے حضرت زینب کی بھی یہی خصوصیت ہے، حضرت رقیہ کی بھی، حضرت ام کلثوم کی بھی، کہ یہ جو رشتے ہوئے یہ بھی اللہ کے، سبحان اللہ تے آکھو نا، یہ بھی اللہ کی، یہ خصوصیت یہ سب بہنوں کی ہے۔ اور ادھر سنو، میں نے کہا تھا کہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے، یہ نا آپ ایسے کریں، خصائص الکبریٰ کبھی اٹھا کے دیکھیں نا، یہ ہر مسلمان کو کتاب پڑھنی چاہیے، الخصائص الکبریٰ فی معجزات خیر الورا، اس کے اندر امام سیوطی نے پورا باب قائم کیا ہے۔ ہاں اس باب کا ترجمہ پتہ کیا ہے؟ فرمایا یہ باب وہ ہے جس میں نبی پاک کی بیٹیوں کی یہ خصوصیت ہے کہ نبی پاک کی بیٹی کا جس سے نکاح ہو جائے وہ دوسری کسی عورت سے نکاح نہیں کر سکتا۔
اب دیکھو حضرت مولا علی کے گھر میں جب سیدہ پاک تشریف لے کے گئی تو جتنی دیر سیدہ پاک رہی اتنی دیر تک مولا علی دوسرا نکاح نہیں کر سکتے تھے. ایسا ہی ہے جناب. اب یہ حضرت سیدہ پاک اور مولا علی کے لیے بیان ہوتا ہے، باقی 3 بہنوں کا بھی یہی حکم تھا. آج تے بہت ہی قوم تھکی بیٹھی ہے، پریشان پتہ نہیں کتنے آئے ہو. اللہ کے بندیو یہ بڑی بنیادی باتیں ہیں جن کو ہم سن رہے ہیں. یہ صرف سیدہ پاک کی خصوصیت نہیں تھی، باقی نبی پاک کی ساری بیٹیاں ان کی یہی خصوصیت تھی. دیکھیے حضرت ابو الاس بن ربیع کے گھر میں جب نبی پاک کی سیدہ زینب پاک گئی وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکے، منع تھا. اسی طرح جب حضرت عثمان غنی کے نکاح کے اندر حضرت سیدہ رقیہ آئی دوسرا نکاح نہیں کر سکے، منع تھا. جب وہ فوت ہوئی تو پھر دوسری بیٹی ام کلثوم آئی، جتنی دیر رہی دوسرا نکاح نہیں کر سکے، کیوں؟ منع تھا. مولا علی کے گھر سیدہ ہے، مولا علی دوسرا نکاح نہیں کر سکے، کیوں؟ منع ہے. لیکن یہاں بھی ایک سوال ہے، منع کیوں ہے؟ یہ بھی تو سوال ہے نا، منع کیوں ہے؟ اب یہ جواب سنیے منع کیوں ہے. منع اس لیے ہے، یہ ہیں نبی کی بیٹیاں. یہ کیا ہیں؟ نبی کی بیٹیاں. اور اگر ان کے مقابلے میں کسی عورت سے شادی کی جائے نا تو وہ بنے گی سونکن. اور جو سوتن، اس کو لفظ اصل سوتن ہوتا ہے، میں سونکن تو اڈی بولی بولی ہے. یہ جو سوتن یا سونکن ہوتی ہے نا، عمومی طور پر اس کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ میں اپنے شوہر کو قریب کروں، اس سے زیادہ اٹیچ رہوں. پھر وہ دوسری بیوی کو نا جو مرضی ہو جائے نوک جھوک جاری رہتی ہے. فرمایا جب نبی پاک کی بیٹیاں جس کے گھر میں ہوں گی وہاں پر کوئی شوکن آ جائے اور اس نے آ کر نبی پاک کی بیٹی سے کوئی نوک جھوک کی، اس کا ایمان تو گیا. یہ اصل وجہ ہے جس وجہ سے جہاں نبی پاک کی بیٹی ہو وہ دوسرا نکاح کر سکتا نہیں. نہ حضرت ابو الاس بن ربیع اتنی دیر کر سکے، نہ عثمان غنی کر سکے، نہ حضرت مولا مرتضیٰ کر سکے. کیوں؟ فرمایا کہ جب سوچ آئے گی کہیں وہ لوگ جھوک کر کے اپنی دنیا اور آخرت نہ برباد کر سکے. کیوں؟ کیونکہ یہ محمد مصطفیٰ کی بیٹیوں کا پروٹوکول ہے، یہ ان کی شان و عظمت ہے. اور دوسری وجہ بھی سن لیجیے کہ یہ اگر سوتن نوک جھوک نہ بھی کرے نا تو وہ یہ کہتی ہے کہ میرا گھر اور میرا پیکا ہے نا، پیکا وہ بڑا اعلیٰ خاندان ہے، تیرے پیکے نہ ہو. تو فرمایا اگر نبی پاک کی بیٹیوں جہاں شادی تھی کوئی اور سوتن آ جاتی اور وہ یہ کہہ دیتی، جیسے عورتوں میں ہوتا ہے جذبہ اپنے خاندان کا کہ میرا خاندان بڑا اعلیٰ تیرا نہیں ہے، تو وہ پھر بھی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھی. فرمایا اس لیے نبی پاک کی بیٹیوں کا مقام، عزت، رتبہ، شان اور پروٹوکول یہ ہے جب تک یہ کسی کے نکاح میں رہیں تو کوئی اور اس مرد کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی. کیوں؟ فرمایا کہ کہیں وہ اپنی دنیا اور آخرت برباد نہ کر بیٹھے. یہ شان ہے محمد مصطفیٰ کی بیٹیوں کی. اور اسی طرح جو نبی پاک علیہ السلام کی بیویاں ہیں ان سے بھی کوئی نکاح نہیں کر سکتا. اللہ نے فرمایا بلا ان تنکحوا بعدہ ازواجہ احدا. فرمایا میرے محبوب کی جو بیویاں ہیں جب میرے حبیب پردہ کر دیں گے تو ان کے ساتھ کوئی نکاح کر سکتا. نبی پاک کی بیویاں ہماری مائیں ہیں اور جب آقا پردہ فرما جائیں گے تو فرمایا ان کے بعد ان عورتوں سے کوئی نکاح کر سکتا. کیوں؟ ایک تو ماں سے نکاح نہیں ہوتا. زندہ بندہ زندہ بندہ زندہ بندہ. ایک تو ماں سے نکاح نہیں ہوتا. اور یہ ماما کی ہو جائیں نے ہوں میں تمہیں چیک کرنا ہے جملہ سمجھ آیا. یہ ماما کی ہو جائیں نے بھی ساڑیاں سکیاں ماما دیاں بھی ماما ہیں. یہ جو ام المؤمنین جو نبی پاک کی بیویاں ہیں یہ ایسی مائیں ہیں کہ ان کا رتبہ مقام عزت شرف کمال ہماری ماں سے بھی آگے ہے. کہ جنہیں ساڑیاں ماما نے نا یہ انہوں بھی ماما ان کی بھی مائیں ہیں. ایک تو اس عورت سے جو نبی پاک کی بیویوں سے نکاح نہیں ہو سکتا. اور دوسری وجہ بھی سننا اجی میں پہلے جا کے میں بھی سنا جب نبی پاک کی بیویوں سے نکاح آقا کے پردہ کرنے کے بعد کیوں نہیں ہو سکتا. یہ باتیں ہیں جو اعلیٰ حضرت کے ملائک بتا سکتے ہیں، یہاں پتہ نہیں تمہیں بتائے گا. فرمایا وجہ یہ ہے نکاح آگے وہ عورت کر سکتی ہے جس کا شوہر فوت ہو جائے کہ جیرے سردہ سائیں زندہ ہوئے. بیٹیوں کا یہ ہے اور چاروں بیٹیوں
اس لیے کہ یہ حضور کی بیٹیوں کا پروٹوکول ہے. اب سمجھ آئیے آپ حضرات, وجہ یہ تھی. گرامی قدر حضرات, اب آ جائیے ذرا آگے. حضرت ابو العاص بن ربیع کون ہے جن کے ساتھ حضرت سیدہ زینب کا نکاح ہوا؟ لیکن اس سے پہلے حضرت زینب کے بارے میں ایک بات بتلاؤں اگر جاگ رہے ہیں تو. فرنٹ سیٹوں والے دھیان کریں. زینب یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے. اس کے حضور بہت سارے معنی ہیں, لیکن ایک معنی یہ زین اب. زین کا معنی ہے زینت, اور اس کو مزید کھولوں تو ڈکشنری آپ پڑھیں, زین اس زینت کو کہتے ہیں. عورت جب تیار ہوتی ہے نا تو متھے تے ٹکا لاؤندی ہے نا, ٹکا, اینو زین کہیں دے. زینت کا عروج ہے. آج کل تو ٹکے والا زمانہ ہی ٹر گیا نا, آج کل تو بیوٹی پارلر آ گیا نا. 3310 نو آئی فون بنا چھڑ دیاں نے. بولو تے صحیح نہ کدھر ٹر گئے ہو. وہ تو سویرے جدوں آہو ہن سمجھ ہی گئے ہونے نے. ہن کونیاں مار دینے بھی گل تو سچی ہے مولوی دی. وہ اللہ تعالیٰ جی اے بخشیاں گئیاں نا تو سارے بخشے جان گے. اے بیوٹی جو حالات بنا چھڑ دیاں نے جناب, وہ بیٹھے ہو سارے ہی متاثرہ لگ دے ہو, چپ ہی ہو گئے ہو. خیر حقیقی حسن وضو میں ہے, یاد رکھ لیجئے. حقیقی حسن وضو میں ہے. کیوں؟ وضو کا معنی ہی حسن ہے, وضو کا معنی ہی روشنی ہے. وضو کیتا کرو آپ ہی سونے ہو جاؤ گے. ہاں آج کل دے نوجوانوں نو بڑی عادت ہے رگڑ رگڑیا, پٹ پٹیا, مل ملیا, چھل چھلیا. ہما مالیاں نو تنگ کیتا ہوندا ہے جناب. مصنوعی حسن پتہ لگے شہزادہ ہوندا پیا, او دھوپ لگدی ہے اگے تو بھی کسمیڑا ہو جاندا جے. اے حسن نہیں ہے. حسن نے ہونا ہی تو سجدے والا لے کے آ. چپ, سارے ہی پھڑے گئے ہو. جاگو نا سرکار ہونا ہے. تو اس واسطے اصلی حسن لے کے آئیں. اخلاق کا حسن, سجدے کا حسن, تلاوت کا حسن, وضو کا حسن, نیکیوں کا حسن, یہ لے کے اصل حسن یہ ہوتا ہے. خیر اب کیا کہہ سکتے ہیں. بات, میں خوش مزاج خطیب ہوں تو میں اپنے لیول کے ساتھ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. توجہ ہے حضرات. زین اس کا معنی ہوتا ہے حسن, زینت, زینت کا عروج. اب, ابے کی زینت. اے یار تیرے منڈے چوپ بیٹھے ہو, تسی کو امانتا رکھ گیا تو کدھر آئے ہو؟ گوڑے چھڑو, گوڑے چھڑو, سیدھے ہو, سیدھے ہو. اللہ دے کدھر آئے بیٹھے ہو؟ یہ دیکھو ہم نبی پاک کی بیٹیوں کے بارے میں سنتے نہیں, یہی تو مسئلہ ہے. زینب نام بتاتا ہے. نبی پاک کی بیٹی پیدا ہوئی نا تو نبی پاک اتنے خوش ہوئے. بیٹی کا نام کی رکھیا؟ باپ کی زینت. باپ کی زینت. اور یہ پتہ کیوں؟ یہ وہ معاشرہ تھا جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتا تھا. میرے نبی کی جب بیٹی پیدا ہوئی تو نام ہی ایسا رکھا کہ لوگوں کو پتہ چلے بیٹی یہ آر کا باعث نہیں ہے, بیٹی تو عزت کا باعث ہوتی ہے. بیٹی عزت کا باعث ہوتی ہے. اس لیے زینب پہلی بیٹی کا نام رکھا باپ کی زینت. آپ سمجھے؟ اور پھر اگلی بات نبی پاک نے فرمایا, یہ روایت کا مفہوم سنا رہا ہوں اگر آپ جاگیں. فرمایا جس عورت کی شادی ہو اور شادی کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو پہلی بیٹی عطا کرے اولاد میں, پہلی بیٹی, فرمایا وہ برکت والی عورت ہوتی ہے. جزاک اللہ, اللہ آپ کو برکت دے. یہ برکت والی عورت ہوتی ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں ایتھے منڈا جمے تے لڈو مٹھیائیاں, کڑی جمے تے منہ تماکو دے صوبے ارگا. شرم تا حیا کرنی چاہیے. میں نے نا ادھر دیکھو, میرے استاد گرامی تشریف فرمائے, اللہ ان کو دیر کا سلامتی عطا فرمائے. انہوں نے ہمیں پڑھا کے یہاں تک پہنچایا. یہ ان کا بڑا پن کریمی ہے کہ یہ بلاتے بھی ہیں, عزت بھی دیتے ہیں, اور پھر سبق بھی سنتے ہیں, اور پھر دعائیں بھی ہمیں مل جاتی. ہمارا پھر ہن اسی کر چلے ہیں نا انشاءاللہ 4.5 منٹ اب جانے نے اینیاں دعاواں لگ انہوں نے پھر ساتھ لینا ساڈا پھر کوٹا پورا. الحمدللہ, اللہ میرے استادوں کو سلامت رکھے. اور یہ جو میرے استاد ہیں سارے میرے استادوں میں نے دیکھا ہے مسلک رضا پر بڑے پکے ہیں. جتنے میرے استاد ہیں وہ میرے دوست بیٹھے ہیں. علامہ مفتی ظہیر شاہد صاحب کی بلا تشریف لائے, یہ میرے کلاس فیلو, اولا تا دورہ حدیث میں ان کے ساتھ پڑھتا رہا ہوں, اور یہ ہماری کلاس کے ذہین فتین طلباء میں سے ہیں. پورا مفتی کورس کیا ہوا الحمدللہ پڑھاتے, اللہ ان کو جزائے خیر دے. تے اپنا یار ہے, سمجھ آ رہی نا. تو آپ ہمارے تمام استادوں کی یہ کوالٹی ہے, مسلک رضا پر پکے, کوئی پلپلا نہیں, تائیں تھی اسی نہیں. سمجھ آئی؟ دوسری بات, میرے جتنے استاد ہیں اب
اپنے مرشد سے بڑے کمال کی محبت کرتے ہیں، تبھی ہم اپنے مرشد سے بھی محبت کرتے ہیں۔ بلکہ استاد صاحب کی بلا حضور آپ جو تشریف فرمائیں، آپ کے بارے میں کراچی میں مشہور ہے کہ یہ دیوانہ کوالٹی کے بندے ہیں، ایسی محبت ہے آپ کی حضور غوث پاک سے۔ اب آپ کبھی بیٹھ کے دیکھیں استادوں کے ساتھ، حضور غوث پاک سے محبت کمال کی، سادات سے محبت کمال کی، مرشد سے محبت کمال کی، مسلک رضا سے محبت کمال کی۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ پورے شہر کے تاجر ہوں، علماء ہوں، سادات ہوں، آپ جیسی عوام ہوں، استاد صاحب کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہیرا ہوئے نا کھرا، سمجھ آ رہی ہے نا، تے چمک ہو دیا پڑی جاندی ہے، تے بندہ انا نہ ہوئے تے چمک ویکھنا آئی جاندے نے لوگ۔ اللہ تعالیٰ میرے استاد کو سلامتی عطا فرما دے۔ انہوں نے ہمیں اپنے مرشد کی محبت سکھائی ہے۔ کئی ہوندے نا سوشل میڈیا تے گلاں سن کے کئی اتاری نہیں ہوئی، نہیں یہ یوں ہے، چل یوں دیا پترا تو کتھوں دا اتاری ہے؟ اتاری بننا ہے تو بندے دا پتر اتاری بن۔ ہاں ایک اتاری تے سب پہ بھاری۔ کسے ٹیرے میرے گندی نسل دے گندے کیڑے دی گل سن کے سجے کھبے نہیں ہونا، تینوں پتہ ہونا چاہیے اتار تیرے حامی و ناصر ہے مصطفیٰ، کس کی مجال ہے جو تجھ کو دبا سکے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اپنے مرشد سے بھی ایسی محبت، یہ ہمارے استادوں نے، سادات سے محبت ہمارے استادوں نے، علماء سے محبت ہمارے استاد، یہ ہمیں سکھائی ہے، ہمیں پلائی گئی ہے۔ گرامی قدر حضرات، کاش کہ میری دعا ہے آپ سب کو ایسے استاد میسر آ جائیں جو آپ کو ہمیشہ ادب، محبت اور عشق کے راستے پر رکھے، تو مزہ پھر آئے گا، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اس سٹیج پر بیٹھنے کے کتنا لطف ہوتا ہے۔ جناب دوستان گرامی، آپ استاد صاحب سے محبت کرتے، اللہ آپ کو خیر و برکت دے، اور استاد بھی آپ کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں۔ وہ جی ساڈے شہر والے لوگ اینے پیار والے، انتظامیہ ایڈے پیار والی، شہر دے جننے بھی باقی مطلب اداریاں دے لوگ ایڈے پیار والے، علماء ایڈے پیار والے، سادات ایڈے پیار، یہ بھی تواڈے گیت گاؤندے رہندے ہیں، اور یہ محبتوں کا جو جس گلشن ہے یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ عزیزوں، جو میں بات عرض کر رہا ہوں ذرا اس بات کو سمجھیے گا۔ ہمارے یہاں نا ایک بڑا عجیب و غریب کام ہوتا ہے، منڈا پیدا ہوئے تو لڈو، گل بھولے تو نہیں سی، تے کڑی پیدا ہوئے تو ہاں کھنگر دا روڑا بھی کہہ سکتے ہو، او دے ارگا منہ بنا چھو، جاندی کرو یار کیڑے کم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حدیث پڑھ کے دیکھ لیں، میں نے ایک حدیث جتنا اب تک میرا مطالعہ ہے، میں نے بیٹوں کی فضیلت پر حدیث نہیں پڑھی۔ ہاں یہ ضرور پڑھا ہے جس کی اولاد نیک ہوگی، وہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں، اگر وہ نیک اعمال کریں گے، دعا کریں گے تو اس کا ثواب پہنچے گا۔ اولاد صالح یدعو کے لفظ موجود ہے، لیکن وہاں پر بھی بیٹے کا لفظ میں نے نہیں پڑھا، بیٹیوں کا میں دکھاتا ہوں۔ صحاح میں نبی پاک نے فرمایا جس کو اللہ 2 بیٹیاں دے، 3 دے، 4 دے، ایک سے لے کر جتنی بھی، میرے نبی فرماتے وہ ان کی تربیت کر کے شادی کر دے، میرے آقا نے فرمایا جنت میں میرے کندھے کے ساتھ کندھا یوں ملا کے کھڑا ہوگا، بندہ تو بندہ ہے، ہوا بھی نہیں گزر سکتی۔ یہ بیٹیوں کے بارے میں ہے، بیٹوں کے بارے میں نہیں۔ میں نے نہیں پڑھا بیٹوں، حالانکہ مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹا ہونا نہیں چاہیے، نہیں، بیٹا دی ایک اپنی شان ہے، نیک ہو تو سبحان اللہ، توجہ نہیں نہ فرمائی۔ ہاں قرآن خان بیٹا ہوئے تو کیا بات ہے، جیتے عمران خان، سلمان خان ہوئے تو پھر کوئی بات ہوں ڈلے پہ گئے جائے، قرآن خان ہونا چاہیے۔ اور استاداں دا بیٹا بھی ماشاءاللہ تعالی حافظ بن گیا ہے، اللہ اے دا دانا کھانا رہنا آنا جانا مدینے لا چھڑے۔ اچھی آمین کہہ دیو مولوی پرو، بولو تو صحیح نہ یار، بہت ہی پرہیزگار جائے میرے سامنے آج بٹھائے جے، پتہ نہیں تے موتکی کتوں پھڑ کے لائے ہو، بولو نا یار سبحان اللہ پیار سے۔ تو بات آپ کی خدمت میں یہ بتا رہا ہوں، پہلی بیٹی پیدا ہوئی اس معاشرے میں جب بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، نبی پاک نے کہا یہ اپنے باپ کی زینت ہے، نبی پاک نے اپنی بیٹی کا یہ نام رکھا ہے۔ اور پھر اگلی بات توجہ میری طرف رکھیے، ان کا نکاح حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ ہوا تھا، ابو العاص بن ربیع۔ اور آپ کو پتا ہے یہ ان کا قبیلہ کون سا تھا؟ اے بھی سنیں آج ذرا تاکہ آپ کو سمجھ آئے، ان کا قبیلہ بنو امیہ تھا۔ نبی پاک کے دمادوں میں 2 دماد بنو امیہ کے ہیں۔ اب بعض لوگ نا بنو امیہ پورے کے پورے قبورہ کہتے ہیں، ہمارے اہل سنت میں یہ ہے بنو امیہ کے جتنے شرارتی لوگ تھے وہ مروان کی صورت میں ہوں یا پھر وہ یزید کی صورت میں ہوں یا اس کے جتنے لونڈے لپاٹوں کی صورت میں ہوں،
हम उन सबको काबिल मुजम्मत समझते हैं, राजी समझते हैं, हमारा कोई तल्लक नहीं है। कोई अब्बा बनाना चाहे रखबारी बनाए, हम उनको अपने जूते के बराबर भी नहीं समझते। लेकिन बनु उमैया में अगर हजरत अमीर मुआविया जैसे हो, अबू सुफियान जैसे हो, उस्मान गनी जैसे हो, तो फिर इन सब की इज्जत व वकार को मानना ये हमारे ईमान का हिस्सा है। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह जरा प्यार से। जी शाह साहब, ये जितने शरारती लोग हैं, हमारा किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, अहले सुन्नत का खुलेआम मजहब है। लेकिन इस कबीले पूरे को बुरा समझना, मां क्या जेदी नस्ल गंदी होवे वही ये काम कर सकता है। जिसको हकीकत का पता है वो कभी ऐसा जुमला, नबी पाक की बीवियों में से एक बीवी है जो बनु उमैया में से है, पता है आपको, हजरत उम्मे हबीबा, ये बनु उमैया में से है। तो सारे बनु उमैया रगड़ोगे, हजरत उम्मे हबीबा को क्या कहोगे, उस्मान गनी को क्या कहोगे, हजरत अबू अलास बिन रबी को क्या कहोगे, हजरत अमीर मुआविया को, हजरत अबू सुफियान को किधर कहोगे? तो इसका मतलब ये है हर वो कबीला जिसमें शरारती लोग हैं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और जितने अच्छे लोग हैं वो हमारे सर के ताज। अब बात समझे आप सभी हजरात, ये मसलक है, ये स्टेज है आला हजरत वालों का, इस बात से ये वजाहत जरूरी है। अब ये हजरत अबू अलास बिन रबी जो थे, इन्होंने जब आका करीम ने निकाह किया ना, तो ये आका करीम अलैहिस्सलाम की इस बेटी के साथ बड़ा अच्छा उसने सलूक करते थे। जब ऐलान नबूवत हुआ, तवज्जो है, इधर देखिए, पहले दिन आका करीम ने जब घर आके बताया कि मेरे ऊपर वही आ गई है, इस्लाम कबूल करो, सबसे पहले कलमा जिसने पढ़ा था वो हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा थी। और आका करीम जब घर आए तो उसके बाद जोहर का वक्त था। इधर हूं सुने आ जाओ बोलते ओए, गल्ला बंद करके मेरी सुन लो। जब जोहर की नमाज नबी पाक ने घर में पढ़ी तो सबसे पहले नमाज पता किसने पढ़ी थी पीछे? हजरत अम्मा खदीजा पाक ने पढ़ी थी। कहां बैठे हुए हैं, ये खसूसियत है आपकी। और अगली बात, अम्मा खदीजा ने जब कलमा पढ़ा तो अपनी बेटियों को बुलाया, बेटा कलमा पढ़ लो। उन्होंने आख्या अम्मा हुणे पढ़निया। अम्मा खदीजा के बाद जिन्होंने कलमा पढ़ा था वो यही नबी की शहजादियां ही तो थी। समझ आ रही है आप रात को? हाँ हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तीनों शहजादियां। तो आप कहेंगे चौथी 1 साल बाद पैदा हुई, सैयदा फातिमा 1 साल बाद पैदा हुई थी। नबूवत का पहला साल गुजरने का अखीर में था जब हजरत सैयदा पाक पैदा हुई हैं। आए ओ सदके जामा। और ये जो बेटियां, सैयदा ज़ैनब की उम्र उस वक्त 10 साल थी, हाँ, और जो दूसरी बेटी थी सैयदा रुकैया, उनकी उम्र उस वक्त 7 साल थी। और जो हजरत सैयदा उम्मे कुलसूम, उनकी उम्र 6 साल थी। इन्होंने उसी वक्त कलमा पढ़ लिया, अम्मा जी के कहने पर, आका करीम के कहने पर उसी वक्त कलमा पढ़ लिया। ठीक है, अब जब कलमा पढ़ लिया तो दूसरे दिन बाद जोहर जिसने आकर नबी पाक के साथ नमाज पढ़ी थी, उस हस्ती का नाम मौला अली शेर खुदा है। समझ आ रही है आपको? उसका नाम मौला अली शेर खुदा, किसी को भूल में ना रहे। तो कहने का मकसद ये है अम्मा खदीजा, ये है नबी की बेटियां जिनका ये मकाम और रुतबा है। इनका निकाह जब हजरत अबू अलास के साथ हुआ ना, तो वो शुरू से ही बड़ा उसूल परस्त बंदा था। और नबी पाक फरमाया करते थे, आज मैंने ना टाइम नहीं देखा कितना हुआ है जी, आगे कितने बजे पहुंचना है जी आपका? 10 बजे। बस ठीक है, मैं जल्दी में बात समेट रहा हूं। बस आज तो फिर वो बड़ी भी तफसील बात हुई है वैसे। ठीक है, मेरा इरादा तो था कि एक एक शहजादी पर तफसील से कलाम करूं, लेकिन वो कुरान और हदीस समझाना, वो जी बुनियाद होती है ना, वो समझाना बहुत जरूरी होता है ताकि आपका अकीदा फिट हो जाए। हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपके साथ निकाह हो गया, लेकिन इनके शौहर ने कलमा नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? कहने लगे मैं अभी सोच विचार में हूं, और दूसरा ये है कि मेरे पास काफरों की अमानतें हैं, अगर मैंने कलमा पढ़ लिया तो वो कहेंगे शायद ये खा ना जाए, तो मैं पहले इनको देख रहा हूं। वक्त चलता रहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने में आ गए। जंगे बदर वाले दिन तक ये जो हजरत अबू अलास थे, इन्होंने अभी कलमा नहीं पढ़ा हुआ था। तवज्जो है ना? अब हुआ क्या, निकाह भी बरकरार था, चूंकि उस वक्त तक अभी अहकाम नहीं थे कि मुसलमान और काफिर का निकाह का क्या हुक्म है, अभी अहकाम नहीं थे। नबी पाक ने भी निकाह बरकरार रखा।
پورے مکے کے کافروں نے کہا جتنے پیسے لینے ابو الاس لے لے اور نبی کی بیٹی کو طلاق دے دے. انہیں آکھا تسی پورے مکے دیاں کڑیاں بھی مینوں دیو نا تے میں تہاڈیاں ساریاں کڑیاں لے کے نبی پاک کی بیٹی کو طلاق نہیں دے سکتا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کلمہ نہیں پڑھا لیکن اصول پرست ایسے تھے. جب جنگ بدر تھی تو کافر ان کو بھی لے کے آئے, ہر بندے کو وہاں سے اکسا کے لے کے آئے جنگ کے لیے. یہ بھی آ گئے, قیدی بن گئے. قیدی بنے تو فیصلہ یہ ہوا فدیہ دے کے چھوٹ جائیں. ان کے پاس فدیہ نہیں تھا. سیدہ زینب اس وقت بھی مکے میں تھی, انہیں کے پاس مکے میں تھی. ایک عورت نے بتایا کہ تیرے باپ جیت گئے جنگ, تو آپ نے الحمدللہ کہا اور ساتھ رونے لگ پڑی. کہا کیا ہوا ہے؟ کہا میرے شوہر کا کیا بنا ہے. کہا پتہ یہ چلا وہ قیدی ہو گئے ہیں. حکم کیا ہے؟ فدیہ دے کے چھڑوانا ہے. آپ نے گلے کا ہار اتارا جو حضرت اماں ختیجہ کا تھا اور رخصتی کے وقت نبی پاک نے اور اماں ختیجہ نے پہنایا تھا. یہ ہار اتارا اور اپنے دیور جس کا نام عمرو تھا اس کو دے کر بھیجا, جاؤ میرے باپ سے کہو کہ میں نے پناہ بھی دی ہے اور میں یہ ہار دے رہی ہوں, یہ فدیے میں میرے شوہر کو چھوڑ دیا جائے. نبی پاک کے پاس جب وہ ہار آیا حضور نے دیکھا ختیجہ بھی یاد آ گئی, بیٹی بھی یاد آ گئی. نبی پاک رونے لگ پڑے. صحابہ نے پوچھا حضور کیا ہوا ہے؟ فرمایا کہ یہ جو قیدی ہے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ, آپ نے ان کو عبداللہ بن جبیر انہوں نے ان کو قیدی بنایا تھا. کہہ رہے عبداللہ بن جبیر کا جو قیدی ہے اس کی طرف سے کیا ہے؟ فرمایا میری بیٹی نے یہ ہار بھیجا ہے, اگر آپ اجازت دیں. اب میرے نبی کا منصف مزاجی دیکھو, اگر صحابہ آپ اجازت دیں تو میں اپنی بیٹی کا ہار بھی واپس کر دوں اور اس کا قیدی بھی چھوڑ دوں. صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا حضور آپ ہیں مالک, میں تو مالک ہی کہوں گا. وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا. فرمایا حضور آپ مالک ہیں, آپ جو کریں. نبی پاک نے فرمایا چلو ایک شرط بھی لگا دیتے ہیں. کیا؟ فرمایا کہ ابو الاس جی, فرمایا یہ ہار لے لو, تمہیں ہم نے چھوڑ دیا ہے, یہ میری بیٹی کو دینا اور میری بیٹی کو یہاں پہنچا دو. فرمایا جی میں وعدہ کرتا ہوں. وہ گئے وہاں سے نبی پاک کی اس بیٹی کو بھیج. یہ بھی ایک بڑی دردناک داستان ہے کہ وہ کیسے آئیں. راستے کے اندر حبار بن اسود نامی ایک کمینہ آیا, اس نے آپ کو نیزہ مارا, آپ حاملہ تھی اور آپ کا حمل وہاں ساکت ہو گیا تھا. یہ دردناک کہانیاں کون اس امت کو سنائے گا؟ نبی پاک کی بیٹیاں. اور جب یہ حضرت سیدہ زینب فوت ہوئی تھی تو نبی پاک نے فرمایا خیر بناتی اصیبت فیہ. آپ نے فرمایا لوگو یہ میری بیٹیوں میں سب سے اچھی بیٹی تھی اور اس نے میرے ساتھ بڑی مصیبتیں جھیلی ہوئی ہیں. شاہ ابی طالب میں بھی ساتھ رہی تھی اس وقت, یہی تھی جو سب سے بڑی تھی, ساری بہنوں کو دلاسا یہ دیتی تھی. بلکہ یہاں تک نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن پوچھا کہ تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی یہاں رہتے کو, پریشانی؟ تو انہوں نے یہ کہا تھا, اب اس جملے کا بھی کوئی مول پاوے تا ساڈی قوم تو سو جاندی ہے, لوگ تو جھوٹا تے بول دے جے, سانو تسی مار چھڈیا جے ستے رہندے ہو. حضرت سیدہ زینب کہنے لگی بابا آپ کا چہرہ دیکھتی ہیں تو ہماری بھوک ہی ختم ہو جایا کرتی ہے. اللہ نے یہ مقام و رتبہ ان کو عطا کیا. یہ حضرت ابو الاس بن ربیع رضی اللہ عنہ, آپ نے جب ان کو بھیج دیا, بھیجنے کے بعد آپ تجارت پر گئے. تجارت پر جانے کے بعد جو نفع ہوا اپنا سارا قرضہ اتارا, سارا کچھ واپس کیا اور مکے کے کافروں کو کہا ہاں بھائی میں تہاڈا کچھ لینا دینا تے نہیں. انہوں نے کہا نہیں. فرمایا پھر گواہ ہو جاؤ میں نے آج کلمہ پڑھ لیا ہے اور محمد مصطفیٰ کا غلام بن گیا. یہ جب مدینے میں آئے حضرت سیدہ زینب نے پھر پناہ دی اور نبی پاک نے قبول فرمایا. انہوں نے کہا حضور میں نے کلمہ پڑھ لیا. نبی پاک نے اپنی بیٹی دوبارہ ان کے نکاح میں دے دی. نکاح جدید تھا یا قدیم تھا, یہ دونوں روایتیں نبی پاک نے پھر عطا فرما دیا. یہ تھی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدہ رقیہ پاک حضرت عثمان غنی کے پاس, توجہ ہے حضرات آپ کی. سیدہ رقیہ پاک سے آپ کی دو اولادیں ہیں. کتنی؟ ایک کا نام عبداللہ, ٹھیک ہے, اور بعضوں نے لکھا ہے علی, اور یہ لفظ علی والا نام زیادہ علماء نے قبول کیا ہے. اور دوسری تھی بیٹی جس کا نام تھا امامہ. آپ ادھر دیکھیں ذرا ایک دو منٹ کے لیے تھوڑا توجہ کر لیں. یہ حضرت امامہ پتہ کون ہے؟ جیسے امام حسن و حسین نواسے ہیں نا, ویسے ہی حضرت امامہ یہ بھی نبی کی نواسی ہیں. اور میں بخاری شریف کی حدیث کوٹ کر رہا ہوں اور ذمہ داری سے کر رہا ہوں. نبی پاک جب سجدے میں جاتے تھے تو حسن و حسین اوپر بیٹھ جاتے تھے. حضرت امامہ وہ ہے, امام بخاری نے لکھا نبی پاک ان سے اتنا پیار کرتے تھے, اتنا پیار مدینے میں, جب آپ قیام میں کھڑے ہوتے
उमामा को उठाकर अपने कंधों पर रखते, जब रुकू में जाते तो नीचे बिठा देते, जब फिर खड़े होते नबी पाक इस बच्ची को उठा के फिर अपने कंधों पर रख लिया करते। एक है सजदे में आना, ये हसनैन करीमैन की शान है, और पूरी नमाज में कंधों पर रहना ये हजरत उमामा की शान है। और यही वो हजरत उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। जब हजरत सैयदा खातून जन्नत पर्दा फरमाने लगी तो आपने मौला अली से कहा था, ऐ मेरे सर के ताज, मेरे बाद अगर आप निकाह करना चाहें तो रिश्ता मैं आपको दे रही हूं। मैं बता दूं का कौन सा? फरमाया मेरी बहन की बेटी, आवाज कमजोरों वाली यार, मेरी भांजी उमामा के साथ आपने निकाह करना। क्यों? फरमाया एक तो मेरे बच्चों का ध्यान वो रखेगी, यानी हसनो हुसैन। आपको पता है जिस दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पर्दा फरमाया, हसनैन करीमैन की उम्र कितनी थी? 6.5 से 7.25 साल उम्र थी, और 6 माह के बाद सैयदा पाक पर्दा फरमा गई। ये 6.5 साल के ये जन्नत के फूल थे। इन फूलों को पानी किसने दिया? वो हजरत उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। इन्होंने इनकी कफालत फरमाई। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी कफालत में रहे उनका बयान होता है, तो जिनकी कफालत में हसनैन रहे हैं उनका बयान भी तो करो ना। ये है मसला। हसनैन करीमैन की कफालत हजरत उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो आपकी खाला की बेटी थी और साथ में उस वक्त हजरत मौला अली की बीवी बन गई, यानी एक निस्बत से मां भी थी। अब समझ आ रही है आप हजरात को? हाँ, तो ये रिश्ता भी है और कमाल भी है। तो अर्ज करने का मकसद ये, हजरत रुकैया आगे आज तवज्जो है जी हजरात आपकी? अल्लाह अकबर। आगे चलेंगे तो हजरत सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला, तवज्जो है जी? अच्छा यार मेरा हाफजा खता खा रहा है, ये बेटी तो थी हजरत सैयदा ज़ैनब की, मेरा हाफजा खता खा गया है। ठीक है, आप कोई ये थोड़ा सा इस क्लिप को थोड़ा सेट कर देना, चूंकि जो हजरत अली थे वो भी इनके बेटे थे और जो हजरत उमामा थी वो भी इनकी बेटी थी। हैं? ये मैं हजरत रुकैया का बयान कर गया, चूंकि हजरत रुकैया तो बहुत जल्दी वफात पा गई थी ना जी, और आपसे एक ही बेटा था जिसका नाम अब्दुल्ला था, और छोटी उम्र में 6 साल की उम्र थी, चूंच मारा एक मुर्गे ने तो आप शहीद हो गए थे। तो ये हजरत सैयदा ज़ैनब की बेटी थी। आप समझे आप हजरात? तो इसको जरा सेट कर दीजिएगा, ना हो तो बेशक इस हिस्से को खत्म कर दीजिएगा। ये होगा तो कुछ नहीं, हमने वजाहत कर दी, लेकिन बसा औकात के फितना खड़ा करते ना, देखो जी ओ मैं क्या खलो खलो तेन हुने सेट कर लें, तो टेंशन ना लाए। तीसरी आपकी बेटी हजरत उम्मे कुलसूम, जब हजरत रुकैया फौत हुई हजरत उस्मान गनी के निकाह में थी, जब ये फौत हुई कब? बदर वाल, इधर से बदर की खुशखबरी आ रही थी और इधर से इनको कब्र में उतारा जा रहा था। ठीक है, उसके बाद हजरत उम्मे कुलसूम का निकाह हजरत उस्मान गनी से हुआ, और जब मक्के में थे ना तो हजरत रुकैया से निकाह हुआ था, और यही थी जिन्होंने डबल हिजरत फरमाई थी, हजरत उस्मान के साथ पहले हबशा की तरफ, हबशा से मदीना की तरफ है। और ये जो हजरत सैयदा उम्मे कुलसूम है, आका करीम अलैहि सलाम एक दिन गए तो देखा हजरत उम्मे कुलसूम आप ना हजरत उस्मान गनी का सर धो रही थी और तेल लगा रही थी। तो आपने फरमाया बेटा उस्मान के साथ और उसने सलूक करना। क्यों? फरमाया हुस्ने अखलाक में मेरे सहाबा में सबसे ज्यादा जो मेरे मुशाबे है वो मेरा उस्मान गनी है। नबी पाक अलैहि सलाम यूं अपनी बेटियों की तरबियत भी फरमाया करते थे। ਇਹਦਾ मतलब ਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ भी जाना चाहिए है, तो उन्होंने दसना चाहिए भी अपने शोहर की इज्जत कर। समझ आ रही है ना? और चौथी बेटी सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह ताला, जिनकी नस्ल पाक को अल्लाह ने वो दवाम बख्शा, क्योंकि फरमाया था हर बंदे की नस्ल उसके बेटे से चलेगी। फरमाया मेरी नस्ल मेरी बेटी से चलेगी। और देख लो मैदाने करबो बला में से हजरत इमाम हुसैन पाक की नस्ल पाक में से भी एक ही शहजादा बच के आया था, और हजरत इमाम हसन पाक की औलाद में से भी एक शहजादा बच के आया था। हमारे यहाँ जिन्हें सोराले बेली ने ना एक कोई बयान किया है हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, हजरत इमाम हसन के पुत्र का जिक्र नहीं किया। ये नाइंसाफियां होती हैं। मैदाने करबला से जो मर्द बच के आए वो 2 थे, एक हसनी सैयद था और एक हुसैनी सैयद था। हुसैनी सैयद इमाम ज़ैनुल आबिदीन से आगे चले और हसनी हसन मुसन्ना से चले। यही वजह है कायनात में हसनी भी है, कायनात में हुसैनी भी हैं।
یا غوث اعظم. حضرات بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو اولاد پاک میں حضرت سیدہ کائنات ہیں یہ سب سے افضل ہیں. آواز پھر کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی. آپ کی ٹوٹل اولاد پاک میں سب سے افضل یہ سیدہ پاک ہے. اور آپ کی جو اولاد کی ابتدا ہے وہ حضرت قاسم سے ہوئی تھی. بعضوں نے کہا حضرت زینب پہلے پیدا ہوئی، لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ آپ پہلے پیدا ہوئے، اسی وجہ سے آپ کو ابو القاسم کہتے ہیں. اور اسی واسطے نبی پاک نے فرمایا ابو القاسم اپنی کنیت میرے علاوہ کوئی نہیں رکھ سکتا، یہ میری خصوصیت ہے. اور آپ کو اگلی بات بھی بتاؤں، یہ فیضان حضرت خدیجۃ الکبریٰ میں یہ روایت موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، دعوت اسلامی کے مقتبۃ المدینہ کی چھپی ہوئی، اس میں حوالے بھی موجود ہیں. جب حضرت قاسم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے نا حضرت خدیجہ کی گود میں، تو تھوڑی زندگی پائی، بہت تھوڑی، آپ فوت ہو گئے. چند دنوں کے بعد حضرت خدیجہ پاک کی آنکھوں سے آنسو آگے کہنے لگے یا رسول اللہ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی، میری صحت بھی ٹھیک ہے اور میں پلا بھی سکتی ہوں، لیکن یہ میرا بیٹا فوت ہو گیا، دل بڑا کرتا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو دودھ پلاؤں. اتنی دیر تو زندہ رہتا جتنی دیر مائیں دودھ پلاتی ہیں، 2.5 سال میں بھی پلاتی. ہوں اگلی گل میں مٹھی جی بولنی ہے، ذرا دیکھیا میرے نبی کا کمال. یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا. ایسی گل نال ہے، یہ بات ساتھ ہے، اس لیے بڑے کمال کی بات ہے. یہ نبی پاک نے فرمایا اے خدیجہ یہ ہے اللہ کی رضا جس کو میں نے بھی برداشت کرنا ہے تم نے بھی، اور اگر تو چاہے تو ابھی اس کی آوازیں سنے کہ میں زندہ کر دوں، اگر تو چاہے تو اس کی آوازیں سنے میں ابھی زندہ کر دوں. حضرت اماں خدیجہ پاک، ابھی دیکھ لو اعلان نبوت نہیں ہوا، حضرت خدیجہ کا کمال دیکھو اور یقین دیکھو حضور پر کتنا ہے. فوراً اپنے ہاتھ پکڑے چومے، کہنے لگی حضور جی تسی راضی ہو تو میں بھی راضی ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا اگر تو چاہے تو ابھی اس کی آوازیں سن لے گی، میں ہم تو ابھی زندہ کر دیتے ہیں. فرمایا نہیں حضور میں راضی ہوں. لیکن ماں تھی تو آپ نے اظہار فرمایا. یہ آقا کریم علیہ السلام کے بیٹے اور بیٹیاں، ابھی تو بہت کلام رہتا ہے سیدہ پاک پر، تو آپ 2 دن کانفرنس کریں تو تب بھی حق نہیں ادا ہوگا. احادیث کے اندر چونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ایک بات سن لیجئے، فرمایا یہ جو سیدہ ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے. کیا ہے میرے جگر کا؟ اچھا آپ کو پتا ہے کہ یہ جگر کا ٹکڑا کہا کیوں، اس کا پس منظر کیا تھا یہ پتا ہے؟ اے گل ہے جڑی پوری سنیا کرو. حضرت مولا علی شیر خدا نے نا نکاح کرنے کا ارادہ کر لیا ایک اور. یہ بخاری شریف میں ہے، یہ صحاح میں ہے، گپ نہیں ہے. توجہ ہے نا؟ یہ چونکہ اہل علم جب بیان کرے نا تو ان کو چاہیے کہ ہر پہلو کو بیان کرے تاکہ لوگوں پر حقیقت واضح ہو. ٹھیک ہے؟ اب میں دیکھ رہا تھا کئی رافضی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے فلاں کی پناہ لی، فلاں کی پناہ لی ہیں، اور جیسے وہ ایک یاسین رافضی ہے، خدا اس کو برباد کرے، کیسے بک بک کر رہا ہے صحابہ کے خلاف ہیں، کہہ رہا ہے یہ بات تو اچھی نہیں تھی. اور میں نے کہا جو اہل علم ہوتے ہیں ان کا یہ کام نہیں ہوتا. تو جاہل ہے، تو رافضی ہے، تو اپنے پیو دا نہیں پتا، تو بک بک کیوں کرنا؟ حضرت فاروق اعظم تھے. حضرت فاروق اعظم نے اگر غلطیاں کرنی تھی تو نبی پاک نے رب سے مانگا ہی کیوں تھا؟ مانگا ہی کیوں تھا؟ مانگا ہی اس لیے تھا کہ یا اللہ اسلام کو عزت عطا کر. تو عمر اسلام کو عزت عطا کرنے آیا، اسلام کو بدنام کرنے نہیں آیا. او سدی بھائی کون بول رہا ہو مولویو، حیا کرو تھوڑا جہا. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو آپ آئے اس لیے تھے تاکہ اسلام کو عزت. آپ نے فرمایا شیطان عمر کو جب دیکھتا ہے تو راستے بدل جاتا ہے. آج بھی شیطان دی عمر نہ لی بن سکتی. حضرت عمر کا یہ کمال ہے، اور تم حضرت عمر میں سے عیب نکال رہے ہو. حالانکہ کچھ باتیں بتقاضۂ بشریت ہوتی ہیں اور ان کے اندر بھی کوئی نہ کوئی پہلو ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، لیکن لوگ اس کو گستاخیاں بنا کے پیش کرتے ہیں. جی بخاری میں ہے انہوں نے عمر بن عاص اور جناب پتہ نہیں کون کون ان کو پناہ دی اور پناہ لی، تو یہ غلطی ہے. چپ چپ بتقاضۂ بشریت پر ایسی باتیں کرنا یہ رافضیوں کا کام ہے. میں نے کہا اگر یہ بات ہے تو ادھر آنا. اسی بخاری میں کیا یہ حدیث نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب حضرت سیدہ کا نکاح کر دیا تھا مولا علی شیر خدا کے ساتھ، تو حضرت علی نے پھر جب نکاح کا ارادہ کیا، اور آپ کو پتا کس کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ کیا تھا؟ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ کیا تھا. حضرت سیدہ پاک نے نبی پاک کو بتایا، نبی پاک نے خطبہ دیا،
फरमाया जिसने मेरी बेटी को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, क्योंकि मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये तब फरमाया था। पूरा पस मंजर करना बयान। तो क्या आप हजरत अली पर जबान उठाओगे? ये हदीस पढ़ के हजरत अली पर जबान खोलना ये खारजियत है, और इस पर भी हम लानत भेजते हैं। और हजरत उमर वाली बात उठा के हजरत उमर पर बात करना वो राफजियत है। हम राफजियत पर भी लानत बयान करते हैं। हम कहते हैं उमर भी शान वाला है, अली भी शान वाला है। ये है असल मसला। और मसला समझ आया है? तो ये बातें बतकाज़े बशरियत बहुत सारी होती हैं, पर तेन हजरत उमर दिया नजर आइया इधर भी आना। और यही बात है, तू राफजी है, हम सुन्नी है, और हम आला हजरत वाले हैं। हम तो हकीकत को जानते हैं कि असल मसला क्या है। नबी पाक ने फरमाया मेरी बेटी को कोई तकलीफ ना दे। क्यों? फरमाया मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। उसका पसे मंजर ये था कि मौला अली को फरमाया दूसरा निकाह नहीं करना तुमने। मसला ये था। तो अब ये बात लेकर कोई हजरत मौला अली के पीछे लठ लेके पड़ जाए वो तो वैसे ही बेईमान हो जाएगा। तो मैं क्या ये जो हजरत उमर के पीछे लगे वो भी बेईमान है, क्योंकि ये जलीलुल कद्र सहाबा हैं, ये जन्नत के बादशाह हैं। समझ आई ना? ये पहले से ही पसंदीदा शख्सियात है, इन पर इतराज कमीना बंदा कर सकता है, सही बंदा। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और सैयदा कायनात के खास गुलामों और खादमों में रखे और उनके घराने से मोहब्बत करने वाला रखे।